बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ की चौथी नशस्त लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तर्जुमा, कसम है ज़माने की बेशक इंसान नुकसान में है सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे और आपस में हक़ की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, इसलिए ए ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा करो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से आप बराह रास्त बात करेंगे। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 051-922-4900। हम आज के इस प्रोग्राम के पहले कॉलर से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम जुबैर शाहिद है और मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके उन सपोर्टर्स में से हूँ जिन्होंने आपको बड़े ही दिल से वोट दिया है फॉर अ बेटर चेंज। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मौजूदा मुआशी अदाद शुमार देखे जाएं तो वो हौसला अफजा भी हैं और दिन ब दिन बेहतर भी हो रहे हैं, लेकिन मसाइल तब हल होंगे जब आम आदमी को रिलीफ मिलेगा और महंगाई ख़त्म होगी। तो क्या आइंदा बजट में आम आदमी के लिए कोई रिलीफ मिलेगा? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर महंगाई कम नहीं हो सकती तो एटलीस्ट आम आदमी की तनख्वाहों में इतना इजाफा कर दिया जाए कि वो इस महंगाई से काबू पा सके। ये है कि जैसे कि अपोजिशन कह रही है कि हम इस बिल एक सवाल पूछा करो क्योंकि इसका जवाब लंबा होता है और लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। तो ज़रा मैं आपका यही बहुत बड़ा सवाल है आपका जो पहला है, तो मैं इसका जवाब देता हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो अपनी सारी कौम से इस चीज़ का उन सबको एक यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये अल्लाह का वादा है कि हर मुश्किल के बाद वो आसानियाँ पैदा करता है, और फिर जब मुश्किल वक्त आता है तो उसमें हमसे वो चाहता है कि हम सब्र करें। वो अल्लाह को सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है जो इंसान मुश्किल वक्त में सब्र करता है। क्योंकि देखिए, मेरी सारी ज़िंदगी स्ट्रगल में गुजरी है। क्रिकेट 18 साल की उम्र से पहली दफ़ा क्रिकेट पहले पहुँचने के लिए पाकिस्तान टीम के अंदर, फिर उस टीम के अंदर जगह बनाने के लिए, फिर ऊपर जाने के लिए, और फिर जब आप स्ट्रगल करें, मुकाबला करते हैं, तो उसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, ज़िंदगी ऊंच नीच का नाम है। कभी ज़िंदगी के अंदर कोई आज पहले दिन उठा नहीं और एकदम कामयाब नहीं हुआ। ये फेरी टेल्स में हो जाता है, ये ड्रीम्स में हो जाता है, ख्वाब में हो जाता है, लेकिन असल ज़िंदगी वो होती है जो आप थोड़ी स्ट्रगल करके ऊपर जाते हैं, मुश्किल वक्त आता है, फिर आप नीचे आते हैं, फिर आप सीखते हैं, जायज़ा लेते हैं क्या मैंने गलती की, मेहनत करते हैं, फिर इंसान ऊपर जाता है। जो मुश्किल वक्त में हार मान जाता है वो हार जाता है, जो मुश्किल वक्त से सीखता है, मेहनत करता है, वो और मजबूत होकर ऊपर आ जाता है। ये ज़िंदगी का साइकिल है। तो मैं सिर्फ आपको इस चीज़ का कहना चाहता हूँ कि देखें, मुश्किल वक्त पे गवर्नमेंट मिली, ये आप कोई भी इंडिपेंडेंट लोगों से पूछ लें कि कभी किसी गवर्नमेंट को इतने मसले मसाइल मिले जो हमारी गवर्नमेंट को 2018 में मिले। मैं आपको कह रहा हूँ नहीं मिले। ना कभी इतना बड़ा खसारा मिला एक्सटर्नल, यानी जिसको करंट अकाउंट कहते हैं, ना कभी इतना बड़ा खसारा मिला इंटरनल जो फिस्कल डेफिसिट है, और उसके अलावा जो कर्ज़ों का बोझ पड़ा हुआ था, बैरूनी भी अंदरूनी भी, और पड़ा हुआ है अभी भी। तो उसके अंदर जिस तरह हमें ये किश्ती को ले जाना पड़ा, ये बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन इसमें आवाम को एक मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ना था। देखिए ना, एक घर है, मेरे पर कर्ज़े चढ़ जाते हैं, मैं अपने कर्ज़ों की किस्तें भी देनी है, कभी कोई बिजली का बिल मांगने आ रहा है, कभी कोई किराया मांगने आ रहा है, कभी कोई स्कूल फीस मांगने आ रहा है, तो मैंने वो कर्ज़े भी देने हैं, उसके बाद मैंने घर भी चलाना है। तो क्या करूँगा मैं अपने ख़र्चे कम करूँगा, मैं बच्चों को अच्छे महंगे स्कूल से दूसरे स्कूल में लेके आऊँगा जिसमें कम फीस है, मैं गोश्त की जगह दाल खाना शुरू कर दूँगा। मुझे ख़र्चे तो कम करने हैं ना, क्योंकि मैंने कर्ज़े देने हैं। तो लिहाजा जब तक मेरी आमदनी नहीं बढ़ती,
مجھے وہ مشکل وقت سے گزرنا ہے. تو میں پہلے دن سے اپنی قوم کو کہا تھا کہ ہمیں ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑے گا. جب ایک ملک بینکرپٹ ہو جائے تو اس کو اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے ٹائم چاہیے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو اللہ نے کامیابی دی اس وقت پہ، یعنی کوئی بھی اس امید لگا کے نہیں بیٹھا تھا کہ 4% کے قریب، تقریباً 4% گروتھ ریٹ ہوگی. اور بلکہ کئی ماہر سمجھ رہے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہے کہ یہ 4 سے اور اوپر 4.5% پہ بھی پہنچ جائے گا، اس سے بھی اوپر جا سکے. تو اس کا مطلب کہ جو ہم سوچ رہے تھے اور ہمارے مخالف خاص طور پہ سوچ رہے تھے، اس سے بہت تیزی سے اوپر گئے ہم. اس کی کئی وجوہات ہیں، وہ میں بعد میں تفصیل سے آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کیا کیا ہم نے قدم اٹھائے. تو ایک تو یہ بہت اس لیے خوشائن چیز ہے جو زبیر آپ نے سوال پوچھا کہ لوگوں کی مشکلات کیا ہیں. 2 ہی مشکلیں ہیں، ایک مہنگائی ہے، دوسری بے روزگاری ہے. یہ 2 مشکل ہیں نا سب سے زیادہ. تو جیسے جیسے آپ کی گروتھ ریٹ بڑھتی ہے، یعنی کہ جب اکانومی کے پہیہ چلنا شروع ہوتا ہے، کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے جو ماشاءاللہ ریکارڈ پہ ہے، جب گاڑیاں بننی شروع ہوتی ہیں جو 55% گاڑیوں کا سیل، ٹریکٹروں کا 60% مزید سیل بڑھ گئی ہے، موٹر سائیکلوں کی، جب یہ بننے شروع ہوتے ہیں تو روزگار ملنا شروع ہوتا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے، تو اس سے پھر نوکریاں ملنی شروع ہوتی ہیں، غربت کم ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پہلا خوشائن قدم آ گیا. وہ دوسری چیز پہ میں بعد میں بات کروں گا، دوسرا سوال، کیونکہ لوگ مہنگائی کا بھی پوچھیں گے کہ اس کا ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ جو پہلا اس وقت جو ہماری اپوزیشن جنہوں نے پہلے دن سے کہا کہ نااہل ہیں اور ان کو نکال دینا چاہیے، اور حالانکہ ابھی ہم شروع ہی ہوئے تھے، انہیں پتہ تھا کتنے مسئلے مسائل ہیں، پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں NRO دے دو تو آپ نااہل نہیں ہوں گے، تو اگر آپ NRO نہیں دیں گے تو ہم آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے. اور پھر فوج کو، پاکستان کی فوج کو کہتے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دو. کہتے جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، کوئی ثبوت بھی نہیں دیا. ہم نے جب کہا تھا پچھلا الیکشن ٹھیک نہیں، تو ہم نے 4 حلقوں کے باقاعدہ کام کر کے بتایا کہ ان 4 حلقوں میں دھاندلی ہوئی تھی جو چنے تھے. تو وہ اس لیے پھنس گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا اتنی نااہل حکومت ہے، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی زیادہ یہ گروتھ ریٹ 4% کے قریب کیسے آ گئی، کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا نااہل ہے. اب وہ پھنس گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ آپ نے غلط، آپ کی جو سٹیٹسٹکس ہیں وہی غلط ہیں. انشاءاللہ آگے جو میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو اللہ نے ہمیں ایک بڑے مشکل وقت اور امتحان سے گزارا ہے، انشاءاللہ اب اس کے بعد آپ مزید اس ملک کو آگے بڑھتے دیکھیں گے. جی اگلے کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ محمد کلیم بات کر رہا ہوں جی، اسلام آباد سے. جی بات کیجیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آپ کو تو پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ بہت اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا سر. لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں. میرا بھی ایک ایشو ہے سر. یہاں اسلام آباد میں سر ایک فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے سر. میں اس کا 2005 سے ممبر ہوں سر. میں نے ساری پیمنٹ جمع کروا دی ہوئی ہے، لیکن یہ سوسائٹی نے ابھی تک مجھے پلاٹ نہیں دیا. 2012 میں سر انہوں نے مجھے الاٹمنٹ ایشو کی، اس کا آگے پلاٹ ہی نہیں تھا. پھر 2017 میں انہوں نے دی مجھے الاٹمنٹ، آگے زمین نہیں تھی سر. میں ڈی سی اسلام آباد سے کئی دفعہ مل چکا ہوں، چیئرمین CDA سے مل چکا ہوں سر. انہوں نے لاسٹ ایئر پھر مجھے الاٹمنٹ ایشو کی ہے، وہاں گئے ہیں تو وہاں زمین ہی نہیں ہے سر. اب آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں سر، ریٹائرمنٹ پہ پہنچ چکا ہوں، میرے کو رہنے کے لیے اب کوئی چھت بھی نہیں ہے. جی میں پہلے تو کہوں کہ پاکستان میں ہم پہلی دفعہ ایک کام کرنے لگے ہیں. ہم نے ایک بورڈ بنایا ہے جو فیصلہ کرے گا کہ اتنی زیادہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں ان میں سے کون سی لیگل ہیں. یہ سب ویب سائٹ کے اوپر آئے گی تاکہ لوگوں سے دھوکہ نہ ہو. پہلے تو پتہ چلے لیگل سوسائٹی کون سی ہے، ان کے اوپر پوری چیزیں، پھر ہم کن کنڈیشنز پہ لیگل بنے گی، وہ اگر وہ کنڈیشنز میٹ نہیں کرتی تو اس کو اپروو نہیں کیا جائے گا. پھر ان میں سے اور جو مختلف قسم کی سوسائٹیز ہیں، کئی ایلیگل ہیں وہ بند کر دیں گے، جو کہ ابھی کام ہی تھوڑا سا شروع ہوا ہے. کئی سوسائٹیز ایلیگل بن گئی ہیں لیکن انہوں نے اتنے زیادہ پلاٹ بیچ دیے ہیں کہ وہ اب لوگ وہاں رہنا شروع کر دیے ہیں. تو اس کے لیے ایک اور نظام لے کے آ رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے جسٹس عظمت جو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کے نیچے ہم نے اب ایک کمیٹی بنائی ہے جو باقاعدہ کیٹیگرائز کر رہی ہے. تو آگے سے تاکہ یہ جو حالات نہ ہوں
کہ لوگوں کے زمینیں بیچ دیتے ہیں اور ان کے پاس پلاٹس نہیں ہوتے اور پھر پیسے لے کے باہر بھاگ جاتے ہیں. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اب اس کے اوپر پورا کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. جہاں تک آپ کا ایشو ہے میں نے یہاں نوٹ کروا دیا ہے ہمارے ملٹری سیکٹری کو, اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس کو رسپانس دیں گے بعد میں. جی اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں فیصل آباد سے ڈاکٹر محمد سعید اختر بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں خارجہ امور کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. اس سلسلے میں 3 مسائل کی نشاندہی کروں گا. 2 مسائل تو 20ویں صدی کے وقت سے نوآبادیاتی طاقتوں کے پیدا کرتا ہے. ان میں ایک مسئلہ فلسطین ہے. یہ بات قابل اطمینان ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو گئی ہے, مگر جناب وزیر اعظم اب آگے کیا ہوگا؟ صہیونیوں کی طرف سے فلسطینیوں کے غصب شدہ حقوق کو مستقل طور پر کیسے بحال کرایا جا سکتا ہے, اور پاکستان فلسطینیوں کی قومی تحریک کی مستقل کامیابی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دوسرا مسئلہ کشمیر ہے. یہ ریجنل کوآپریشن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آپ کی حکومت کا موقف یہ ہے کہ انڈیا جب تک 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس نہیں لیتا اس سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. جناب وزیر اعظم اگر وہ واپس نہیں لیتا تو پھر پاکستان کی سفارتکاری کیا ہوگی؟ کیا ہم اتنے بڑے ہمسائے سے منہ موڑ کے بیٹھے رہیں گے جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وی کین چینج فرینڈ ناٹ نیبرز؟ جی پہلے تو میں کشمیر کے اوپر بات کرتا ہوں. لیکن مسئلہ کشمیر کا اس وقت یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہماری ہندوستان سے تعلقات اچھے ہوں, ایک طرف ہمارے پاس چائنا دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے, دوسری طرف ہندوستان جو 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے وہ بڑی مارکیٹ ہے, ہماری تجارت شروع ہو جائے, کنیکٹیوٹی ہو جائے, تو یہ تو ساری دنیا میں یہ ثابت ہو چکا ہے. جب یورپین یونین بنی تھی, میرے سامنے, میں تب یونیورسٹی میں تھا جب یہ بنی تھی انگلینڈ میں, یعنی یورپ میں, تو سب کو فائدہ ہوا تھا. جب تجارت بڑھتی ہے تو ساروں کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے اگر تعلقات اچھے ہو جائیں, جو میں نے پہلے دن ہی اقتدار میں آ کے پوری کوشش کی کہ ہمارے ان سے ہندوستان سے تعلقات ہوں, اور ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے کشمیر کا جو کہ ہم بات چیت سے حل کریں. لیکن جو اب سچویشن ہے, اگر ہم اس وقت ہندوستان سے تعلقات نارملائز کرتے ہیں, اس کا مطلب کہ ہم نے کشمیر کے لوگوں سے بہت بڑی ہم ایک غداری کریں گے. اس کا مطلب ہم نے ان کو یعنی ان کی ساری جو جد و جہد, جو سارا جو ان کی سٹرگل, پتہ نہیں 1 لاکھ سے اوپر شہید ہو چکے ہیں کشمیری, اس کا مطلب کہ ہم اس سب کو نظر انداز کر دیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری تجارت بہتر ہوگی, لیکن ان کا سارا خون ضائع ہو جائے گا. لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا. ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں پتہ ہے وہ انہوں نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے خون کے اوپر ہم یہ سوچ لیں کہ پاکستان کی تجارت بہتر ہو جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ 5 اگست کے وہ جو انہوں نے قدم اٹھائے ادھر واپس چلے جائیں, پھر بالکل ہو سکتی ہے بات, اور پھر ہم کشمیر کا مسئلہ ایک روڈ میپ بھی لا سکتے ہیں اور حل کر سکتے ہیں. اب آگے جی فلسطین, بالکل فلسطین کا وہی مسئلہ ہے جو کشمیر کا ہے. وہاں بھی ایک آکوپیشن ہے, وہاں بھی ان کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. ادھر وہ ابھی کشمیر میں شروع ہوا ہے جو کہ ان کی آبادی کی ڈیموگرافی بدل رہے ہیں, یعنی کہ باہر سے لوگوں کو سیٹل کر رہے ہیں کشمیر میں لا کے ہندوستان. اسی طرح جو فلسطین تھا اس کو وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے, باقی ساروں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر کے اور اپنے لوگ سیٹل کر دیے. اب میں آپ کو سیدھا بتا دوں کہ کشمیر کا فلسطین کا مسئلہ کیا ہے. اس کا یہ جو اس وقت صورتحال ہے, یہ صرف اور صرف یہ فورس سے, یہ سیکیورٹی ان کو ظلم کر کے, ان کو خوف زدہ کر کے, ان کو ڈرا کے, بھائی اسی طرح یہ چل سکتا ہے. اور وہ ہوگا کیا, وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس اتنی طاقتور فوج ہے کہ وہ دب جائیں گے, پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ سائیکل چلتا رہے گا. حل نہیں ہے یہ مسئلوں کا. یہ بس ایک ظلم کا نظام وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا ظلم کریں گے کہ وہ چپ کر کے غلام بن جائیں گے. سب کو پتہ ہے یہ سلوشن نہیں ہے. سلوشن 2 ہیں. یا تو یہ پھر ان کو جس طرح مسلمان اور یہودیوں کو
آج سے 500-600 سال پہلے اسپین سے سب کو نکال دیا تھا, ایتھنکلی کلینز کر دیا تھا. یا تو یہ وہ کریں گے, وہ جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اور وہ آگے ہی دنیا پہلی دفعہ اس میں شعور پیدا ہوا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. امریکہ جیسی جگہ پہ اب پہلی دفعہ لوگ شروع ہو گئے کہ فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, جو کبھی پہلے مغرب میں ایسا نہیں کہا جاتا تھا. تو وہ تو ہو نہیں سکتا. اور یا پھر ان کو اب ایک 2 اسٹیٹ سلوشن, یعنی ان کو ایک منصفانہ ان کو اپنا فلسطینیوں کو اپنا گھر دینا پڑے گا. اور میرے خیال میں اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور جو دنیا میں اب شعور اور جو جس طرح کی موومنٹ چل پڑی ہے, میرے خیال میں اب آپ دیکھیں گے کہ یہ موومنٹ جائے گی ایک فلسطینیوں کو ایک ان کو سیٹلمنٹ کے لیے, 2 اسٹیٹ سلوشن. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر ہے 05192249900. پروگرام کے اگلے کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں واحد پاکستانیوں مدین سندھ سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. مجھے آج تو میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہم پسماندہ غریب لوگوں کی آواز, پیاسے لوگوں کی آواز آپ کے یہاں پہنچائی. اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارا جو درد ہے اس مسئلے کا حل آپ کے یہاں سے نکلے گی. پرائم منسٹر صاحب, ہم یہاں پہ مدین کے لوگ پیاسے مر رہے ہیں. ایریگیشن کا نظام یہاں پہ جو ہمارے سندھ کا ہے یہ بالکل کرپٹ ہے, جس کی وجہ سے پانی کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے. اور پرائم منسٹر صاحب ایک اور بات کہ سندھ میں بہت طاقتور لوگ رہتے ہیں اور جو غریبوں کا, ہم جیسے غریبوں کا خون چوس کے سندھ میں ریگستان بنا رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب, ہمیں سندھ حکومت سے یہ بولا جاتا ہے کہ پانی وفاق سے نہیں آ رہا, اور ابھی کچھ دن پہلے یہاں پہ الیکشن ہوا تھا, ضمنی الیکشن, جس میں 2 دن پہلے وزیر جو آبادی کا منسٹر ہے اس نے اور ڈائریکٹر سیدھا نے 19 نئے دیوز کا آرڈر کیا ہے, اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے. ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ سندھ کے پانی پہ رینجرز کو تعینات کیا جائے. جی پانی کا جو مسئلہ پانی کا اچھا جی میں نے بلکہ ایک سندھ کے ایم پی کی تقریر بھی سنی ہے سندھ اسمبلی کے اندر. دیکھیں 2 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ کہ سارے پاکستان میں پانی کا مسئلہ, میں اس کے اوپر تو آپ کو اس وقت اپنی قوم کو اس چیز کی ایک چیز واضح کرتا ہوں کہ 10 ڈیمز انشاءاللہ ہم بنا رہے ہیں جو شروع ہوئے ہیں اگلے 10 سالوں تک. یعنی ہم وہ جو کہ پاکستان کو 50 سال پہلے کام کرنا چاہیے تھا وہ انشاءاللہ ہماری حکومت آپ کو کر کے دکھائے گی. کیونکہ ڈیمز اس لیے چاہیے کہ پانی کو روکنا ہے, ریزروائرز بنانے ہیں. ہمیں ریزروائرز بہت پہلے بنانے چاہیے تھے, کیونکہ جیسے جیسے آبادی بھی بڑھ رہی ہے اور کئی طرح یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پانی بھی کم ہو رہا ہے, تو جو پانی صوبوں کا حصہ ہے اس ساروں میں کمی آ رہی ہے. لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ڈیمز بنائیں اور پھر صوبوں کے اندر منصفانہ تقسیم کی جائے. ابھی تک مجھے حیرت یہ ہے کہ ٹیلی میٹری سسٹم یہ ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس صوبے کو کتنا پانی جا رہا ہے. وہ ٹیلی میٹری سسٹم ہی نہیں کام کر رہا. اب ہم وہ اس کے اوپر پوری خرچہ کر رہے ہیں اور یہ اس ٹیکنالوجی کے اوپر انشاءاللہ یہ تھوڑی دیر کے اوپر ساری جگہ پہ لگ جائے گا. تو پہلے چیز تو ایک پانی کے اندر اضافہ, ریزروائرز بنا کے, اگر ریزروائرز نہیں بنتے پانی میں اضافہ نہیں ہوگا اور آگے مزید پانی کا شدید پرابلم آ سکتا ہے. دوسرا کہ جب وہ پانی آ جائے تو پھر منصفانہ تقسیم ہو, یعنی سارے صوبے سمجھیں کہ ہمیں جو ہمارا شیئر ہے وہ مل رہا ہے. تیسری چیز جو کہ صوبوں کے اندر پانی کی ڈسٹریبیوشن ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, کیونکہ جو بیچارہ کمزور اور غریب ہے, کسان ہے, اس کے پاس پانی نہیں پہنچتا, اس کا پانی چوری ہو جاتا ہے. اور جو میں نے ابھی سندھ اسمبلی میں سنا تھا ایک رولنگ پارٹی کے پیپلز پارٹی کے ایم پی نے,
تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہاں جو طاقتور ہے وہ اپنی زمین میں پانی لے جاتا ہے اور بیچارہ جو کمزور ہے اس کی زمینیں خشک رہتی ہیں. تو اس کے اوپر بھی ایک ہم بات کریں گے کہ اس کے اوپر کیا سسٹم ہے. اپنے جو ہمارے نیچے صوبے ہیں ان کے اندر تو ہم یہ انفورس کریں گے, لیکن سندھ کے اندر سندھ کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو کمزور ہیں بیچارے ان کا کام ہے ان کو پانی پہنچانا. اور انشاءاللہ دیکھیں گے اگر ان کو ضرورت پڑی رینجز کی جو کہ اس نے مانگی تھی, جو ایم پی ہیں جنہوں نے تقریر کی اسمبلی میں, ہم رینجز بھی پرووائڈ کریں گے. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام کے اگلے کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میرا نام حامد سعید ہے جی, میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنی. جی حامد. جی السلام علیکم سر. پرائم منسٹر. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, خیریت ہے سر؟ جی اچھا سر, میرا ایک کویشچن ہے, میں جلدی کروں گا. فیصل جوید صاحب سے ریکویسٹ ہے ذرا جلدی نہ کاٹیے گا. سر پہلا کویشچن میرا یہ ہے کہ ایس ایل سی جو رنگ روڈ ہے اس کا سر کیا فیوچر ہے, کب تک یہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس کو بنا دے گی. تیسرا میرا سر, آپ نے پہلا ہی کویشچن دوسرے کویشچن میں جواب دیا تھا کہ جو سوسائٹیز ہیں انلیگل ان کے بارے میں آپ کوئی ایکشن لے رہے ہیں, لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ یہ کہہ دیتی ہے لیکن ایکشن نہیں لیتی سر. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور ان کو 4-5 سال بعد پاکستان آتے ہیں تو پیسہ ان کا بالکل ڈوبا ہوتا ہے سر. تو پتہ لگتا ہے کہ سوسائٹی نہیں ہے. لیکن سر جو آپ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں سر, اس کو ایک لا بنائیں پلیز, ایک ریکویسٹ ہے, تاکہ کوئی بھی ایک ایوریج آدمی, ایک جو بندہ پینشن لے کے باہر آتا ہے وہ پیسہ لگاتا ہے, اس کو اگلے سال پتہ لگتا ہے جی کہ وہ سوسائٹی پلاٹ ہی نہیں دے رہی. یہ بالکل, یہ جو آپ کی سوسائٹی, میں آپ کو کہا کہ اس کی 5 مہینے سے ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں ابھی, اور رپورٹس بھی تیار ہو رہی ہیں, اور یہ جو کمیٹی بنائی ہے جو کہ فیصلہ کرے گی کہ کون سی سوسائٹی جو ایلیگلز کو کون سی ہم نے بند کرنی ہے, کون سی جدھر اتنے زیادہ گھر بن گئے ہیں ایلیگلی, لیکن ان کو بجائے بند کرنے کے سوسائٹی والوں کو فائن کر کے اور پھر ان کو ریگولرائز کریں, اور پھر آگے سے ایسے لاز ہوں کہ کسی نے بھی ایلیگل سوسائٹی بنائی اس کو سیدھے اس کو کرمنل افینس کریں تاکہ وہ جیل میں جائے, کیونکہ وہ لوٹتا ہے بیچارے لوگ, اور خاص طور پہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ تو انویسٹ ہی کرتے ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے پیسہ کما کے اور یہاں گھر بنانا. رنگ روڈ کی میں بات, آپ لاہور یا پنڈی رنگ روڈ کی بات کر رہے تھے؟ پنڈی. اچھا, پنڈی رنگ روڈ میں ذرا آپ کو بتاؤں, پہلے تو پنڈی کو رنگ روڈ کی بہت ضرورت ہے, اور یہ بڑا اچھا پلان ہے یہ رنگ روڈ بنانے کا, کیونکہ سارا پنڈی سے ٹریفک باہر چلا جاتا ہے, اور وہ پنڈی کے اندر بھی پھر ڈیولپمنٹ جو ہم کرنا چاہتے ہیں, اب نالا لے کے اوپر ایک پوری ایک بزنس ڈسٹرکٹ بنانا چاہتے ہیں, یہ بھی پورا پنڈی کی یعنی ری جنریشن ہے, پنڈی کو ریویم کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ رنگ روڈ بنے. اب مسئلہ یہ آیا کہ مجھے انفارمیشن ملی, اور مجھے انفارمیشن کیونکہ 22 سال سے پالیٹکس, اقتدار میں آنے سے 22 سال میں پالیٹکس تھا, تو میرے ورکرز ہیں ہر جگہ, لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ, تو کسی نے مجھے انفارمیشن دی کہ رنگ روڈ میں ایک بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے. ایک تو اس کو بڑا لمبا کیا جا رہا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں, اور دوسرا طاقتور لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں, اور دوسرا اس کی جو الائنمنٹ انہوں نے کی ہے یہ بڑی خطرناک ہے, کیونکہ انہوں نے لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں اس کو وہ سیدھی, ہمیشہ موٹر وے یا رنگ روڈ سیدھا جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ اس میں زگزگ کر دیں تو وہاں ٹکریں لگتی ہیں, پھر وہ زیادہ براڈ سے کم کر دی گئی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو اس کے لیے پھر میں نے پہلے انکوائری کی, فیکٹ فائنڈنگ جو مشن جو انکوائری تھی اس میں پتہ چلا واقعی یہ ہے. اب یہ پورا ایک طاقتور ٹیم اینٹی کرپشن کے اندر پورا اس کے اوپر کام کر رہی ہے, اور اس کا سارا 2 ہفتے کے اندر پورا ہمیں اس کی انکوائری کا رزلٹ آ جائے گا, اور پھر ہم ایکشن لیں گے. لیکن رنگ روڈ رکے گی نہیں, وہ جو سیدھی لائن تھی بجائے اتنا لمبا جو 20-26 کلومیٹر کا چکر لگا کے آ رہی تھی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اب سیدھی رنگ روڈ جائے گی جو ہونا چاہیے تھا اس کو, اور انشاءاللہ یہ بڑی امپورٹنٹ سڑک ہے, اور یہ ہم فوری طور پہ اس کے اوپر کام شروع کر رہے ہیں. جی اگلے کال ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں محمد ارشد بات کر رہا ہوں راول پنڈی. جی امید ہے خان صاحب آپ خیریت سے ہوں گے. جی شکریہ. 2018 میں جب آپ کی حکومت آئی, حکومت آئی تو وہاں کی عوام کو کافی امیدیں آپ سے وابستہ ہو گئی کہ آپ لیڈرشپ کے اندر 5 ایئرس پاکستان کافی ترقی کرے گا. تو انشاءاللہ میں ابھی بھی
پر امید ہوں کہ آپ اپنے وعدوں پر پورے اتریں گے. خان صاحب میرا سوال الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے ہے. جو آپ نے اسمبلی میں بل لے کیا ہے اس پہ اپوزیشن کا کوئی رد عمل مثبت نظر نہیں آ رہا کہ تو کیا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ لوگ ہاؤس میں یہ بل منظور کروا لیں گے اور نیکسٹ الیکشن سے پہلے انتخابی اصلاحات پوری ہو جائیں گے, امپلیمنٹ ہو جائیں گے؟ ریفارمز اگلے الیکشن سے پہلے امپلیمنٹ ہو جائیں گی؟ جی وہ کہہ رہے ہیں اسمبلی سے اپنی جو ہاں ہاں جی جی میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں میری کوئی والد پولیٹکس میں نہیں تھے, میں کوئی فیملی پولیٹیکل نہیں تھی, تو میں تو پولیٹکس میں تب آیا تھا اکیلا اور تھوڑے دوستوں کے ساتھ. تو میں نے یہ جو ایک بڑے پروسیس سے گزرا ہوں, اس میں مجھے جو تجربہ ملا ہے وہ بہت کم لوگوں کو ایسا تجربہ مل سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں جو اصل میں اسٹرگل میں جو آپ سیکھتے ہیں وہی آپ کو مضبوط کر دیتا ہے بڑے چیلنجز لینے کے لیے. مثلا آپ کرکٹ شروع کریں گے تو اسکول کی کرکٹ سے, پھر کلب کی کرکٹ سے, پھر فرسٹ کلاس کرکٹ, پھر ٹیسٹ کرکٹ, وہ سارا وقت آپ کو نئے چیلنجز لیتے لیتے آپ مضبوط ہوتے جاتے ہیں. تو اس طرح اکیلا شروع کیا, پہلی الیکشن میں 0 سیٹس, پھر دوسری الیکشن میں 1 سیٹ. پھر وہ جو پروسیس تھا وہ آپ کو بہت سکھاتا ہے. جو اسٹرگل ہے وہ اصل میں جو آپ کو سکھاتی ہے وہ کبھی بھی آپ کو جب سیدھی طرح اوپر بٹھا دیں کوئی سیکھ نہیں سکتا. اس لیے جو بادشاہت ہے وہ ہار گئی جمہوریت سے, کیونکہ جمہوری لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک پروسیس کے تھرو آتا ہے. بادشاہ میں جی میرا باپ کا بیٹا ہوں تو میں بادشاہ بن گیا یا شہزادہ بن گیا, تو وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ایک اس پروسیس سے جو کہ ایک اسٹرگل کے ذریعے آتا ہے. تو دیکھیں یہ جو اس وقت اپوزیشن پھر یہ پی ڈی ایم اکٹھی ہو رہی ہے, پھر جا رہی ہے, پھر آ رہی ہے, ان کا جو مقصد ہے نا یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر ان کا مقصد قوم کے لیے ہو تو اب تک جتنی مشکل حالات سے قوم گزری ہے ہمارے 2 سالوں میں, اور جو ہمارے لیے بھی یعنی میری زندگی کے مشکل سال, تو اب تک ہماری گورنمنٹ گرا چکے ہوتے. لیکن ان کا مقصد ذات پہ ہے. یہ صرف اور صرف اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں, کسی نظریے کے لیے نہیں, ملک کے لیے نہیں. جو ان کے اوپر کرپشن کیسز جو ہمارے سے پہلے کے لگے ہوئے ہیں, یہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ بلیک میل کر کے وہ کرپشن کے کیسز ختم کرو. اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اتنی بیوقوف ہے کہ وہ مان جائے گی ان کی باتیں کہ وہ جو 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں, 30 سال سے جن کی شکلیں دیکھ رہے ہیں, جو سائیکلوں پہ تھے وہ آج لینڈ کروزر پہ آ گئے ہیں, جو کہ جن کی سائیکلوں کی دکان تھی ان کے لنڈن مے فیئر میں بینٹلے اور رولز رائس کے علاوہ گاڑی نہیں ہے. جو ان علاقوں میں رہ رہے ہیں لنڈن میں, کیونکہ میں لنڈن جانتا ہوں, جو وہاں کا کوئی برطانیہ کا پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا, اور برطانیہ کی سالانہ آمدنی 50 گنا پاکستان سے زیادہ ہے. ان کی 30% ہماری آبادی ہے اور 50 گنا زیادہ ان کی سالانہ آمدنی ہے. ان کا پرائم منسٹر یہ رہن سہن نہیں رہ سکتا جو یہ سب رہتے ہیں. تو اگر ان کا خیال ہے کہ قوم اتنی بیوقوف ہے کہ ان کے ساتھ لگ جائے گی کہ ان کی چوریاں بچانے کے لیے, ان کو NRO دلوانے کے لیے, یہ پاکستانی قوم کو نہیں جانتے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا وقت کوئی نہ کوئی یہ ڈرامے کر کے یہ آ جائیں گے. ان کی میرے سے آج سن لیں, یہ جو آج گھبرا کے سارے اکٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ یہ ہے, یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ حکومت نکل سکے گی اس معاشی کرائسس سے. یہ سمجھ رہے تھے ہم ڈوب جائیں گے. اب یہ جو انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو نکل گئی ہے اور آگے مزید جو پریڈکٹ کر رہے ہیں لوگ کہ یہ اب اور مزید آگے بڑھے گا, پاکستان صحیح راستے پہ لگ گیا, ایکسپورٹس بڑھ گئی, یہ جو سارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ صحیح راستے پہ ہیں. اب یہ پھر کوشش کریں گے, کچھ مجھے پورا شک ہے یہ ابھی بجٹ میں بھی کوشش کریں گے, لیکن یہ کسی صورت جیتیں گے نہیں, کیونکہ یہ جس لیے کوشش کر رہے ہیں قوم جانتی ہے یہ کیا کوشش کر رہے ہیں, کہ پھر سے ان کو چاہیے کہ جو ان کی جو 5 انگلیاں گھی میں تھیں جو کھاتے جا رہے تھے, یہ پھر سے وہ چاہتے ہیں, وہ ہوگا نہیں. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے, نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے. یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک کے بعد پھر واپس آ سکتے ہیں. آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ, آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے 05192249000. پروگرام کے
اگلے کالر پہ جانے سے پہلے پرائم منسٹر صاحب سوشل میڈیا پر کچھ سوالات آ رہے ہیں، ایگریکلچر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا ریفارمز آپ لے کے آ رہے ہیں اور کس طرح سے ایگریکلچر سیکٹر میں پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا؟ دیکھیں اور اپنی قوم کے لیے کہ ہمیں اس وقت دنیا کو اناج بیچنا چاہیے تھا. ہمارے اللہ نے جو زمین دی ہے ہمیں اور جتنا بھی پانی دیا ہے اس کو بھی ہم صحیح استعمال کر لیں. اور سورج ہے، 3 چیزیں چاہیے نا، زمین چاہیے، پانی چاہیے اور سورج چاہیے ایگریکلچر کے لیے. تو ہمارے پاس تو اللہ نے تینوں چیزیں دی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آگے ہمیں پانی، یہ ڈیمز کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں پانی کے ریزروارز بنائیں گے تو اور زیادہ پانی دیں گے اور علاقہ لے آئیں گے کاشت کے نیچے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے توجہ ہی نہیں دی ایگریکلچر کے اوپر، اور ہم نے کسانوں کے اوپر کوئی ان کی مدد نہیں کی. دنیا آگے نکل گئی. دنیا اسی طرح کی زمین اگر ان کو ملے اور سورج اور پانی ملے تو وہ 2 یا 3 گنا زیادہ پیداوار ہے. ان کی جو لائف سٹاک ہے، ان کی جو گائیں ہیں، وہ ہمارے سے 6 گنا زیادہ دودھ دیتی ہیں. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. یہ دنیا کے اندر سب ہمیں پتہ ہے، یہ ساری چیزیں ایکسپیریمنٹ ہوتی ہیں. پھر سیڈ ڈیولپمنٹ کے آپ بیج صحیح دیں لوگوں کو، تو وہ سارا وقت ایک ریسرچ ہو رہی چاہیے. ہماری جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھی وہ بھی نیچے چلی گئی. تو یہ سارا کچھ اب ریوائیو کیا جا رہا ہے. لیکن ہم نے جو سب سے پہلے کام کیا کہ ہم نے کسانوں کا جو پہلے جو گنے کے اوپر ان کو پیسے ملتے تھے، ہم نے قانون بنایا کہ ان کو فوری طور پہ پیسے دیے جائیں. اور دوسری چیز، ان کو پورا پیسہ ملے، کیونکہ وہ جو کسانوں کو پیسہ ملتا تھا، جو شوگر ملز پیسہ دیتی تھی، سب سے طاقتور لوگ شوگر ملز ان کے پاس تھی. تو ان کے کوئی نہ ان کو حکومت کچھ کہتی تھی، نہ ان کو وہ کین کمشنر، سب ڈرتے تھے. بلکہ کئیوں کو تو پے رولز پہ تھے، ان کی تنخواہیں لگائی ہوئی تھیں انہوں نے، تو ان کو کچھ کہتا کوئی کچھ نہیں تھا. پھر انہوں نے وہ کارٹیلز بنایا ہوا تھا کمپٹیشن کمیشن کے اندر. انہی کے اتنی طاقت تھی ان کی کہ وہ بھی کچھ نہیں کرتی تھی. ان کو تو یہ قیمتیں اوپر خود ہی فیصلہ کرتے تھے قیمت کتنی ہے، تو لوگوں کے اوپر قیمتیں بھی اوپر. پھر سٹا کھیلا جاتا تھا، یعنی چینی بن چکی ہے اور اس کے اوپر سٹا کھیلا جا رہا ہے اور چینی کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ ہماری گورنمنٹ نے آ کے پہلی دفعہ اس کے اوپر ان کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش کی ہے. اس میں جو کسانوں کو پیسہ ملا، پہلی دفعہ کسانوں کو پورا پیسہ بھی ملا اور ٹائم پہ پیسہ ملا. جب کسانوں کے پاس پیسہ آیا انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا. جب زمین پہ لگایا تو آپ کے سامنے میں صرف یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں اس باری پاکستان کی. یعنی یہ کوئی بھی یہ امید نہیں لگا رہا تھا کہ پاکستان جتنی جو ہماری فصلوں کی پیداوار ہوئی ہے، وہ گندم کی 8.1 بڑھی، چاول مونگی یعنی 13.6%، شوگر کین چینی 22% اور چھلی 7.4%. یہ جو بڑھی ہیں اس سے کیا ہوا کہ اس سے مزید اور کسانوں کو پیسہ آیا، کیونکہ ان کی بھی کبھی قیمتیں ان کو نہیں ملی جو پہلی دفعہ ملی. لیکن یہ ابھی شروعات ہے. انشاءاللہ جو آگے اب ہم پالیسیز لے کے آ رہے ہیں، اب آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہم نے مزید ان کی کیسے مدد کرنی ہے، ٹیکنالوجیز نئی لے کے آنی ہے، بیج ڈیولپ کرنا ہے. اور پھر ایک اور چیز جو ابھی میں مہنگائی کے اوپر علیحدہ بات کروں گا، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کسان مثلا سبزیاں اگاتا ہے، جو اپنی پیداوار بھی اگاتا ہے، اس میں جو اس کو کتنا پیسہ ملتا ہے اور جب وہ پیسہ پہنچتا ہے دکانوں میں، شہروں میں، اس میں اتنا زیادہ فرق ہے. یعنی جو محنت کر رہا ہے اس کو بالکل کم پیسہ مل رہا ہے، بیچ میں جو مڈل مین یا آڑتی کہہ دیں وہ 3-4 گنا زیادہ وہ پیسہ کما رہا ہے اور مہنگی چیزیں مل رہی ہیں شہروں کے اندر. تو اب ہم کرنے کیا لگے، اور یہ چائنیز نے، یہ ہم نے ادھر دیکھا تھا جا کے، ہم کرنے کیا لگے کہ ہم ڈائریکٹلی کسان اور اس کو سیدھا پہنچا رہے ہیں ریٹیل پہ جو چائنا میں ہوتا ہے، اور اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ ایک ورچوئل مارکیٹس بنا رہے ہیں، اور ایک وہ اور ایک پھر سٹوریج. جب کسان کو اس کو مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ جلدی جلدی اپنی چیزیں سستی بیچتا ہے کیونکہ وہ خراب ہونی ہوتی ہیں، اس کے لیے سٹوریج چاہیے. ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ 900 نئی سٹوریج فیسلٹیز بنا رہے ہیں پاکستان میں، تاکہ کسانوں اپنی ان کو چیز بھی رکھ سکے اور ٹائم پہ بیچے، تاکہ
ان کو قیمت ملے. اور پھر ٹرانسپورٹیشن کے اوپر بھی محنت کریں, جو چائنیز نے کیا تھا کہ ٹرانسپورٹیشن ایسی ہو کہ ان کی فصلیں, فروٹ, پھل اور یہ جو سبزی یہ ضائع نہ ہو. اور اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ سٹوریج بھی ہو, ٹرانسپورٹیشن بھی ہو. ہمارا کئی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 30% ہمارا پھل ضائع ہو جاتا ہے, 30% سبزیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اور اس کے ایک اور بھی طریقہ ہے کہ فوڈ پروسیسنگ, یعنی ہم وہ اب چھوٹے چھوٹے فوڈ پروسیسنگ لگانے لگے ہیں. اس کے لیے ہم قرضے بھی دیں گے بڑے بڑے سستے, تاکہ یہ میکسیمم بینیفٹ کسان کو ملے. جتنا کسان کو فائدہ ہوگا اتنا زیادہ وہ پیسہ اپنی زمین پہ لگائے, اتنی زیادہ پیداوار بڑھے گی. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میں تبسم فیصل بات کر رہی ہوں, لاہور. جی آپ کا کیا سوال ہے پرائم منسٹر صاحب سے؟ جی فرسٹ آف آل میں آپ کی گڈ ایفرٹس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی, کیونکہ اس مشکل وقت میں آپ جیسا لیڈر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. باقی میرا کوشچن جو ہے وہ ہمارے ہیلتھ سسٹم سے ریلیٹڈ ہے. آپ کی حکومت جو ہیلتھ سسٹم میں ریفارمس لے کر آ رہے ہیں وہ بہت اچھی ہیں, لیکن اس میں جو ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا ہے تو کیا یہ واقعی میں جو ہے وہ اپلیکیبل ہے؟ کیونکہ ہاسپٹلس میں جب عوام یہ لے کر جاتے ہیں تو اس کو وہ رسپانس نہیں دیا جاتا. پہلے میں کیونکہ ابھی پنجاب میں عادت نہیں پڑی, کیونکہ یہ سب سے پہلے ہیلتھ کارڈ ہم نے پختونخوا میں لے کے آئے تھے, تو وہاں اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہیلتھ کارڈ کیا ہے. تو میں صرف آپ کو یہ پختونخوا کا بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو صرف فیسلٹی کا فائدہ اٹھایا ہے ہیلتھ کارڈ کا پختونخوا کے اندر, وہ 10 ارب روپیہ ہے. یعنی 10 ارب روپے کی فیسلٹی ہیلتھ کارڈ پہ وہ یوٹیلائز کر سکے, کیونکہ وہ لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے. یہ کسی کو ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہیلتھ کارڈ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. مطلب یہ کہ آپ کے پاس پختونخوا میں 10 لاکھ روپیہ ایک ہیلتھ انشورنس ایک خاندان کو ہے. وہ کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں. پنجاب نے ابھی تک 2 ڈویژنز میں کر دیا ہے, ساہیوال اور ڈی جی خان ڈویژن میں انہوں نے سب کو ہیلتھ کارڈ دے دیا ہے. اور وہ سال کے اینڈ تک سارے پنجاب کے ضلعوں کے اندر یہ ہیلتھ کارڈ پہنچ جائے گا اس سال کے اینڈ تک. اور اس سے انہوں نے 7,30,000 روپیہ ہر ہیلتھ کارڈ پہ رکھا ہے. لیکن اگر مزید اور ضرورت پڑے ہاسپٹل میں تو 3 لاکھ تک اور وہ دیں گے پنجاب گورنمنٹ. میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اپنی قوم کو بھی کہ دیکھیں میری سب سے بڑی یہ خواہش تھی کہ اس ملک میں غریب آدمی کو اگر گھر میں بیماری ہو اس کو یہ خوف نہ ہو کہ میں اگر ہاسپٹل جاؤں گا تو میرے پاس پیسہ نہیں ہوگا. اور اس سے بڑے یعنی وہ بیماری بڑھتی جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, وہ پھر علاج نہیں کرواتے, یا وہ ڈرتے ہیں کہ جی بچے یعنی غریب خاندان رہ رہے تو وہ سوچتے ہیں کہ بچوں سے پیسہ, بوڑھے جو ہوتے ہیں. یعنی یہ بڑا ایک مجھے پتہ ہے اس سے بڑا عذاب ہے نہیں کہ غریب گھرانے میں بیماری ہو. شوکت خانم بنایا اس لیے تھا کہ غریب آدمی کو جب کینسر تھی مجھے خیال یہ آیا کہ ہم پیسے والے لوگوں کے لیے اتنا بڑا عذاب ہے تو وہ بیچارے غریب خاندان میں جو سب سے مہنگا علاج ہے وہ کینسر کا ہے تو ان کے اوپر کیا گزری ہوگی. تو دیکھیں یہ صرف یہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے, یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے. یہ ہیلتھ کارڈ ہیلتھ سسٹم ہے. اور وہ کیسے؟ گورنمنٹ کے پاس کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آئے گا کہ ہم سارے ملک میں ہاسپٹلس کا جال, گورنمنٹ ہاسپٹلس کا جال بچھا سکیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ ہاسپٹلس بھی ہیں وہ بھی آپ جب بڑے شہروں سے باہر جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی ڈاکٹرز نہیں جاتے. ڈاکٹرز کی تنخواہیں بھی لگی ہوتی ہیں لیکن وہ جاتے نہیں ہیں. اور بی ایچ یوز جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہ زیادہ تر خالی پڑے رہتے ہیں کیونکہ وہاں جو ڈاکٹرز ہیں وہ بڑے شہروں سے اس لیے نہیں جاتے کہ بچوں کے اسکول ہوتے ہیں یا جو بھی پرابلمس. لہٰذا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے. پرائیویٹ سیکٹر کیوں نہیں آتا؟ وہ اس لیے نہیں آتا کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر دیہات میں ہاسپٹل لگائیں گے لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو پیسہ کدھر سے بنائیں گے. تو کوئی خیرات میں تو نہیں ہاسپٹلس بنائے گا نا, ایسے بھی بنتے ہیں لیکن زیادہ تر تو لوگ اس لیے بنائیں گے کہ ان کو بھی کوئی اس پہ سے منافع ہو. تو ہیلتھ کارڈ ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ وہ سارے غریب لوگوں کے پاس اب ہیلتھ کارڈ ہوگا.
کوئی بھی کسی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے ہیلتھ کارڈ دے کے، ہیلتھ انشورنس دے کے. اس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر آئے گا. اب پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اس بجٹ کے اندر ہم کیا کرنے لگے ہیں، جتنی بھی ہیلتھ اکوپمنٹ ہے، یعنی ہاسپٹلس کے لیے جو بھی اکوپمنٹ آپ نے باہر سے امپورٹ کرنی ہے جو پاکستان میں نہیں بنتی، وہ ڈیوٹی فری ہوگی. کسی قسم کا ہم اس کے اوپر ٹیکس نہیں چارج کریں گے. اور پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اوقاف کی زمینیں ہیں اور جو یہ ویکیو ٹرسٹ کی زمینیں ہیں جن کے اوپر قبضے ہوتے رہتے ہیں، ریلوے کی بھی کئی زمینیں، ان کے اوپر ہم ہاسپٹلس کو بڑے سستے داموں پہ ان کو زمین دیں گے، تاکہ ہاسپٹل، وہ اصل میں اتنی زمینوں کی مہنگی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم ہاسپٹل بھی بنائیں اور اس کے اوپر پھر اتنا خرچ بھی کریں اور پھر کیسے نفع بھی کیسے بنے گا. لہٰذا ان کو سستی زمینیں دیں گے. سستی زمینیں، ڈیوٹی فری اکوپمنٹ اور ہیلتھ کارڈ، یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ہاسپٹلس کا، پرائیویٹ ہاسپٹل کا جال پھیل جائے گا اور وہ ہمارا ہیلتھ سسٹم ہوگا. بہت بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے آگاہ کیا. ایک اور بات ہے کہ جو آپ کا شناختی کارڈ ہے وہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے. بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ ہے کہاں، تو آپ کا شناختی کارڈ جو ہے وہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے. وہ جب آپ ہاسپٹل لے کے جائیں گے تو اسی سے آپ کو یہ فیسلٹی ملے گی. پروگرام کے پختونخوا میں، ابھی پنجاب میں، کیونکہ جب تک سارے پنجاب میں نہیں پہنچتا تو ابھی صرف 2 ڈویژن ہوئے ہیں، لیکن پختونخوا کے اندر جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے. جی پروگرام کے اگلے کالر، السلام علیکم. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے 0519224900. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد شہزاد بات کر رہا ہوں چیچا وطنی سے. جی میرا وزیر صاحب سے سوال ہے کہ جو معاشی اشاریے اور محصولات میں بہتری آئی ہے اور ایف بی آر کی وجہ سے ریکارڈ وصولی میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، تو آپ نے اپنے وزیران صاحب نے اپنی ٹیم کو مبارکباد بھی دی ہے، لیکن جو غیر جانبدار تجزیہ نگار ہیں اور سیاسی جو اپوزیشن والے ہیں، یہ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور مان نہیں رہے اس بات کو. کیا ہمیں یہ وصولات جو ہیں یہ عارضی تو نہیں ہے یا ہمیں پھر سے IMF کے پاس جانا پڑے گا؟ کیا مانتے نہیں ہیں یا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یہ 2 فرق چیزیں ہیں. ماننا چاہتے نہیں ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں پہلے تو FBR کا میں کہہ دوں، یہ پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ہوا ہے، ریکارڈ کلیکشن ہے. کبھی ہمارے ملک میں 4000 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوا. اور یاد رکھیں کرونا کا کافی نقصان ہوا ہے. ہمیں کیا، ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے نقصان ہوا. وہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان نے، اور میں اپنی NCOC ٹیم جو ہماری، جس نے بڑا ڈیٹا بیسڈ انالیسز کیا اور انہوں نے بڑے زبردست قسم کا ہمیں گائیڈ کیا سارے ملک میں، ہر چیز دیکھ کے جو ہم نے وہ سائنٹیفکلی ہم نے جو فیصلے کیے، اللہ کا کرم ہے کہ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان سب سے بہترین طریقے سے نکلا ہے کرونا میں. لیکن ہم نے یہ بھی کیا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا. لاک ڈاؤن سے جو غربت بڑھتی ہے، جو ہندوستان میں آج حال ہے اور دنیا میں بھی، ہم نے کافی طور اپنے لوگوں کو اس سے ان کی حفاظت کی، ان کو بچایا اس سے. اب اس کے باوجود اگر ہماری آج ٹیکس کلیکشن، اور میں ایگزیکٹ فگر ابھی آ رہا ہے اور 1-2 دن اور بھی ہیں، وہ مجھے FBR کہہ رہی ہے کہ ابھی اور بھی بڑھ رہے ہیں تیزی سے، لیکن 4143 ارب روپے کا اب تک ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے. یہ ریکارڈ ہے. اور میرا ایمان ہے کہ جس وقت ہمارا ایک آٹومیشن پہ جا رہی ہے، وہ اس کے اوپر بڑی دیر سے 2.5 سال سے لگے ہوئے تھے کہ یعنی کمپیوٹرائز کریں ساری ٹیکس کلیکشن، یعنی ٹیکس کلیکٹر کا اور عوام کا کانٹیکٹ نہ ہو، صرف ایک آٹومیشن کے ذریعے ہو، جو کہ ایڈوانس دنیا میں ہو چکا ہے. بدقسمتی سے اب تک بڑی کوششیں ہوئی ہیں لیکن آٹومیشن ہونے ہی نہیں دی. میں یہ ہونے نہیں دی کیونکہ اب لوگ ڈرتے ہیں، جنہوں نے ایک کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے تھے، وہ چاہتے نہیں ہیں یہ ہو. مثلا یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر بڑی دیر سے کوشش ہو رہی تھی آٹومیشن کی، وہ اندر سے لوگ اس کو کوئی کیس کر کے اسٹے آرڈر لے لیتے تھے. تو اب مجھے یہ ایشورٹی دی گئی ہے کہ انشاءاللہ یہ جولائی اگست کے اندر آٹومیشن پہ چلے جائے گا. اگر آٹومیشن ہوگی اور ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آ گیا، یعنی ہمارا یہ جو بڑا
آف بکس ایسا بکتا ہے، یعنی بلیک میں جو پورا شو نہیں کرتے کہ مثلا اگر 100 یونٹس پروڈیوس کیے ہیں تو وہ صرف دکھاتے ہیں 60 ہوئے یا 40 ہوئے یا کئی کم بھی، کئی تو بالکل ہی نہیں بتاتے، اور باقی وہ سارا بلیک میں یعنی ٹیکس اس کے اوپر دیتے نہیں ہیں. یہ جو ہمارا نیا آٹومیشن سے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہوگا، اس سے سب کچھ واضح ہو جائے گا، اور میرا یہ مان ہے کہ اس سے ہماری ٹیکس کلیکشن اور بہت اوپر چلی جائے گی. جیسے ہی ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے گی، آپ دیکھیں گے یہ جو قرضوں کا بوجھ ہے یہ کم ہوتا جائے گا، اور ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہوگا خرچ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کے اوپر. جی یہاں پہ ہم وقفہ لیتے ہیں، ہیڈ لائنز کا ٹائم ہے، اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ کالز کر رہے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین. ملتے ہیں بریک کے بعد. جان سے پیارا ہے یہ دیش، یہ دیش. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آپ سے براہ راست ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں. آپ ان سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ فون نمبر جو آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی کون سا بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ محمد اجاز بات کر رہا ہوں. جی میرا مسئلہ ہے، میں بطور سیکورٹی گارڈ ڈگری کالج برائے خواتین لیاقت آباد میں سر مجھے فارغ کر دیا گیا. 4 سال سروس ہوئی ہے میرے ساتھ. اس کے علاوہ مجھے فارغ کر دیا بغیر پے کے. برائے مہربانی پرائم منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ اب ہمیں دوبارہ ریگولائز کیا جائے، پرماننٹ ڈیوٹی پہ بحال کیا جائے، اور ہمیں پے بھی اپنی ادا کی جائے. سر سمجھ نہیں آئی مجھے. جی اسی دوران اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میرا نام سید وسیم احمد ہے. کراچی کمپوننٹ ماسٹرز الیکٹریکل سروسز کا بزنس چلاتا ہوں. جی میرے پاس سوال تو نہیں ہے، لیکن میں ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں ملک و قوم کی بہتری کے لیے. جی ایک مشہور مفکر کا قول ہے کہ اگر آپ کا منصوبہ 1 سال کے لیے ہے تو فصل اگائیے، اگر آپ کا منصوبہ 5 سال کے لیے ہے تو درخت لگائیے، اور اگر آپ کا منصوبہ 100 سال یا ہمیشہ کے لیے ہے تو انسان اٹھائیے. 1980s میں پروفیسر ہارورڈ گارڈنر نے ریسرچ پیش کی کہ انسانوں کی ذہانت کے اعتبار سے 8 اقسام یا پرسنالٹی ٹریٹ ہوتی ہیں. وہ وربل ہوتے ہیں، لینگوسٹک یا لاجیکل ہوتے ہیں، کائنیٹک ہوتے ہیں، یا میوزیکل ہو سکتے ہیں، اور انگلیوں کے نشانات سے اس کی شخصیت یا پرسنالٹی ٹریٹ کا پتہ چل سکتا ہے. یہ ڈرمیٹوگلائفک ملٹیپل انٹیلیجنس ٹیسٹ کہلاتا ہے، اور آج کل کئی ملکوں میں بچوں کے اسکول میں داخلے کے وقت بایو میٹرک کے ذریعے پرسنالٹی ٹریٹ کے مطابق کلاسیفیکیشن کر لی جاتی ہے. آپ کے ڈیجیٹلائزیشن کے ویژن اور دلچسپی کو دیکھ کر یہ ہمت پیدا ہوئی ہے کہ تجویز پیش کی جائے کہ اگر ہمارے یہاں بھی بچوں کو اسکول میں داخلے کے وقت ڈیجیٹائز بایو میٹرک کے ذریعے پرسنالٹی ٹریٹ کے مطابق گروپنگ کر لی جائے تو نہ صرف بچے تعلیم میں چوکڑیاں بھرتے ہوئے پڑھیں گے، کیونکہ ان کا ایمبیشن ہوگا، اس کے ایمبیشن کے مطابق ہم ان کو پڑھا رہے ہوں گے، بلکہ ان کے تعلیمی اخراجات، وقت اور کوششوں میں بھی خاطر خواہ کمی واقع ہوگی. اور نتیجے سے حکومت کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ اس سسٹم کے ذریعے سے اگلے چند سالوں میں ملک کو کتنے انجینئر، کتنے کھلاڑی، کتنے فوجی، کاروباری یا فنکار تیار ملیں گے. جی بہت بہت شکریہ، آپ کی تجویز نوٹ کر لی ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام فرادیبہ ہے اور میرا تعلق کے پی کے سے ہے، محلہ شاولی کتار کی سخوانی بازار. سر جی ہماری گلی کا برا حال ہے، ٹوٹی پوٹی ہوئی ہے، مرمت کوئی نہیں ہو رہی، سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. آج تک کوئی ایم این اے نہیں آیا، ایم پی اے نہیں آیا کہ آ کے کوئی زحمت گوارا کرے. اور بزرگ حضرات بھی گر رہے ہیں، بچے بھی گر رہے ہیں، اور پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری گلی کی مرمت ہو جائے. اوکے جی، آپ سے بھی جو ٹیم ہے پرائم منسٹر آفس سے وہ رابطہ کرے گی. اور اجاز صاحب تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ تھے،
जिनका कोई नौकरी से फारिग किए जाने का कोई इशू था, उस हवाले से भी एजाज साहब आपसे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की टीम है वो रब्ता करेंगे। एक और क्वेश्चन है जी, सोशल मीडिया पे आया है, वो कहते हैं कि हम थक के हैं ये सुन सुन के कि पुलिस के अंदर बेहतरी आएगी। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस रिफॉर्म्स हुई, अभी तक हमें पंजाब के अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, ख़ास तौर पे जो देही इलाके हैं पंजाब के, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है लोगों के साथ। इस हवाले से वो कह रहे हैं कि कब तक पुलिस रिफॉर्म्स पंजाब के अंदर आएंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब देखें, एक इदारे को बनाना टाइम लगता है। आप एक इदारे को, एक नया इदारा खड़ा होना बड़ी जल्दी हो जाता है। एक इदारा जो ख़राब हो चुका है उसको ठीक करना सबसे मुश्किल काम है। आपको सिर्फ मैं पंजाब पुलिस की एक चीज़ आपको, मरहूम आईजी थे अब्बास खान, इन्होंने 1993 में लाहौर हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, और वो रिपोर्ट इसलिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये जो आपने आज मेरे से सवाल पूछा है, ये 1993 में उन्होंने आईजी से पूछा कि ये पंजाब पुलिस का क्यों इतने बुरे हालात हैं, क्यों यहाँ लोगों को लोग फील नहीं करते, लोगों को एतमाद नहीं है इस पर। तो वो रिपोर्ट, वो काफ़ी बड़ी उन्होंने रिपोर्ट दी थी। उसके अंदर मैं सिर्फ आपको एक पढ़ के, मेरे ख्याल में पेज 18 पे एक वो पैराग्राफ था। उन्होंने कहा, और ये नवाज शरीफ के दौरान में 85 से लेकर 93 तक पंजाब में पहले चीफ मिनिस्टर थे, फिर प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा कि 25,000 लोगों को पंजाब पुलिस में इंडक्ट किया मेरिट को हटा के, और इनमें से ज़्यादातर लोगों से पैसे लेके इंडक्ट किया गया। और फिर जो सबसे खौफनाक बात थी, इनमें से कई हार्डन्ड क्रिमिनल्स थे, मुजरिम थे, जिनको पुलिस में इंडक्ट किया। ये 1993 की रिपोर्ट है। देखें, जब पुलिस को आप गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो पुलिस, क्या ख्याल है कि वो पुलिस ठीक चली जाएगी? जब आप मुखालफिन के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल करेंगे। आज आप सिर्फ ये देख लें कि पुलिस जो पंजाब में है, इससे कितने इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, यानी कि जो लोग मरवाए हैं पुलिस मुकाबले के नाम पे, ज़रा पता चलवाएं कि इनके दौर में कितने लोग मरवाए गए थे। तो जब आप पुलिस से गलत काम करवाएंगे, फिर पुलिस अपने भी गलत काम करेगी। ये जो कब्ज़ा ग्रुप हैं, ये कब्ज़ा ग्रुप कैसे बने हैं? कौन करवाता था कब्ज़े? कौन इनकी पुश्त पे था? अभी जो आप पंजाब हुकूमत ने कब्ज़े छुड़ाए हैं, इसमें नून लीग के MNAs, उनके वज़ीर सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़े किए हुए थे। और किसका काम था छुड़ाना? जो पुलिस वो इनके साथ मिली हुई थी। तो जब आपकी पुलिस ताकतवर के लिए एक कानून और उनको VIPs की, और दूसरी तरफ आम लोगों के लिए दूसरा कानून, तो पुलिस नहीं सही काम कर सकती। इसको ठीक कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसको ठीक करेंगे। पख्तूनख्वा के अंदर, क्योंकि सूबा छोटा था और वहाँ सिर्फ जो पिछली हुकूमत थी वो 5 साल बैठी थी, यहाँ 30 साल से ये बैठे हुए हैं। इन्होंने नीचे से लेके ऊपर तक पुलिस के अंदर पोलिटिसाइज़ किया हुआ है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये मैं आपको कह दूं कि ये होगा। यही पंजाब की पुलिस की उसी तरह लोग तारीफ़ें करेंगे जो एक वक्त पे पख्तूनख्वा की पुलिस की कर रहे थे। जी, हमारे साथ एक कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी, मैं फरीदाबाद कर रही हूँ सर। आप कैसे हैं? ठीक है जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है जी, मैं एक हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। मैंने 91 में एक प्लॉट खरीदा था G11-2 में, और मैं जब बाहर चली गई तो उस पर कब्जा हो गया। जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि CDA और फेडरल हाउस फाउंडेशन थी कोई, उन्होंने मिलके किसी और को बेच दिया। जब मैं इन इदारों के पास गई तो उन्होंने आए बाएं शाएं करके मुझे टाल दिया, और इसी तरह से दूसरे इदारों में भी गई, वफाकी मुहतसिब में भी गई, उन्होंने भी मुझे आए बाएं शाएं करके टाल दिया। तो मैं चाह रही हूँ जनाब, अगर मुझे ये मेरा घर वापस मिल जाए। बेवा औरत हूँ और घुटनों में इतनी तकलीफ थी, पिछले साल के बैसाखियों पे आ गई। मैं आपको सॉरी, ये तो मैं इसका चेक कर लूँगा, लेकिन जो भी इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, एक सिटीज़न पोर्टल है, इसकी भी बल्कि मैं चाहूँगा कि वो उसकी फ़ोन नंबर भी दे दें और उसका नीचे जो ईमेल नंबर है वो भी दे दें।
میں چاہوں گا کہ کسی کی بھی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں، آپ پلیز اس کے اوپر ہمیں وہ اپنا پتہ اور سارا وہ ڈیٹیلز دے دیں، اور انشاءاللہ ہم ایک ایک زمین کے اوپر پھر پوری انویسٹیگیشن کر کے، اور اگر آپ کا جائز کلیم ہے تو آپ کو واپس دلوائیں گے۔ جی، آپ اپنے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں، آپ کی اسکرین پر یہ معلومات آ رہی ہے، اور اگر آپ کو اس میں معاورت چاہیے ہو تو ایک ٹیلی فون نمبر بھی آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے جو سٹیزن پورٹل کا ہیلپ لائن نمبر ہے، ان سے فون کر کے آپ ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اور سوری میں ایک اور آپ کو چیز کہہ دوں کہ ہم اب جو انشاءاللہ اگست تک پنجاب کے شہروں میں اور پختونخوا کے شہروں میں تو کم از کم، اور یا اسلام آباد میں ہم سارا میپ کر رہے ہیں، اس کو سارے لینڈ ریکارڈز کو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں، اور وہ جب کمپیوٹرائز ہو جائے گا تو یہ بڑا مشکل ہوگا لوگوں کے لیے قبضے کرنا، کیونکہ وہ سارا کچھ کمپیوٹر پہ آ جائے گا۔ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ایک پرانا سسٹم بنا ہوا ہے، وہ ساتھ ملا لیتے ہیں پٹواری کو، وہ زمینیں چینج کر دیتے ہیں سب کچھ، اور پھر وہ اتنا لمبا پروسیس ہے، عدالت میں جب جاتے ہیں کہ وہ اس لیے قبضہ گروپ آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ پھر قبضہ کر کے زمین آپ کو دے دیتے ہیں، پتہ ہے کہ عدالت میں بڑی دیر تک کیس چلے گا۔ ایک تو قانون کے اندر بھی ہم ایک سول پروسیجر کوڈ ہے، عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے اسلام آباد میں تو امپلیمنٹ ہے، پختونخوا میں بھی، پنجاب میں کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر کے کر لیں تاکہ جلدی کیس ختم ہو، لیکن ساتھ ساتھ جب کمپیوٹرائز ہو جائے گا تو یہ بڑا آسان ہوگا لوگوں کو جا کے دیکھنا کہ کس کا پلاٹ کس کے نام پہ ہے۔ تو یہ جو اس وقت ہوتا ہے کہ کئی دفعہ پلاٹ دو دفعہ بک جاتا ہے کیونکہ وہ فیک کاغذ بن جاتے ہیں، لیکن جب سب چیز کمپیوٹرائز ہو جائے گی تو یہ آپ انشاءاللہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی کا وہ پلاٹ لیتے ہیں اور اس پہ قبضہ، یہ انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلے کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں میجر ٹیپو کیانی بات کر رہا ہوں، ضلع جیلم، تحصیل سہاوا، یونین کونسل لیڈی سے۔ یہ یونین کونسل لیڈی وہ یونین کونسل ہے جس کے ایک گاؤں بکڑالہ میں پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں القادر یونیورسٹی کا تحفہ دیا، جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں، اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لوکل اللہ کے ولی تھے سید بشیر حسین شاہ صاحب، ان کی ایک چیئر بھی وہاں پہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب کا کہ ابھی ریسنٹلی یہ ویکسین لگوائی جب ڈوز، پہلی ہارون آباد میں، دوسری جیلم میں، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہوا، اور وزیر اعظم صاحب کے لیے دل سے دعائیں نکلیں۔ آج میں وہ اپنا ایشو یونین کونسل کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا ایریا پہاڑی ایریا ہے، اس میں پہاڑوں کے سلسلے کی وجہ سے کمیونیکیشن کا ایشو ہے، سگنلز نہیں آتے۔ پوری یونین کونسل میں سگنلز کا ایشو ہے۔ ہمارے زیادہ تر لوگ اوورسیز پاکستانی اور افواج پاکستان اور ڈیفنس ریلیٹڈ اسٹیبلشمنٹس میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کس اینڈ کن، اپنی فیملی ممبر سے جب رابطہ کرتے ہیں تو وہ ایشو بن جاتا ہے، وہ گھر والوں کو باہر جانا پڑتا ہے کسی اونچی جگہ پہ سگنل کی تلاش میں۔ وہ جو ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہے وہ کچھ اکنامیکلی شاید وائبل نہیں سمجھتی، تو پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو پابند کریں کہ کائنڈلی یہ ان کو کہا جائے کہ وہ ادھر بوسٹر لگائیں، جس سے یہ پوری یونین کونسل کا ایک جو اتنا دیرینہ اس دور میں کمیونیکیشن کا ایشو ہے۔ اوکے، اب میں صرف ایک چیز، یہ جو آپ نے بات کی القادر یونیورسٹی کی، القادر یونیورسٹی گورنمنٹ کی نہیں ہے، یہ میں نے پرائیویٹ انویسٹر سے پیسہ جمع کر کے تو یہ بنائی ہے۔ میں صرف آج سب کو یہ اسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک قوم اٹھتی ہے، ایک تو وہ اپنے ادارے صحیح کرتی ہے، میریٹوکریسی لے کے آتی ہے، اس کے ادارے تکڑے ہوتے ہیں، اور جب کوئی بھی قوم، آپ کا مقابلہ ہو رہا تھا دوسری کسی ملک کے ساتھ، جس ملک کے ادارے بہتر ہوتے ہیں، میرٹ پہ ہوتے ہیں، وہ آگے نکل جاتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک قوم کا کیریکٹر ہوتا ہے، قوموں کے کیریکٹر بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ مسلمان کب رائز کیے تھے، تو وہ مدینہ کی ریاست بنی تھی، اس میں دو چیزیں ہوئی تھیں، ایک قانون کی بالادستی، ایک انسانیت کا نظام، ایک تعلیم کے اوپر ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ایک لوگوں کا کیریکٹر چینج کیا۔
خود صادق اور امین تھے, انہوں نے لوگوں کا جو کیریکٹر چینج کیا, یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. ایک عظیم قوم بن ہی نہیں سکتی جب تک لوگوں کا عظیم کیریکٹر نہ ہو. آپ اگر آج دیکھیں جن کو ہم مغرب کہتے ہیں کہ یورپ کے ملک دیکھ لیں, میں انگلینڈ میں دیکھا ہوا ہے, اسکینڈینیویا چلے جائیں, یہ ابھی امریکہ میں بھی ابھی ریسنٹ کی بات نہیں, پہلے دیکھ لیں, ان کی جو لیڈرشپ ہے, ان کے کیریکٹر آپ دیکھیں, جھوٹ بولنے پہ وہ ہٹا دیتے ہیں آپ کو پاور سے. چھوٹی چھوٹی, یعنی جس طرح جو اوپر آتا ہے اس کو جب تک اس کا کیریکٹر ایک صادق اور امین کے قریب نہیں ہوتا, وہ اوپر نہیں آ سکتا. ہمیں جب مسلمان کا عروج آیا تھا تو وہ اخلاقی طور پہ سب سے سپیریئر تھے. جب ملیشیا اور انڈونیشیا کے اندر لوگ مسلمان ہوئے, کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی. مسلمان تاجروں کا جو کیریکٹر دیکھا مقامی لوگوں نے, وہ اتنے ان سے امپریس ہوئے کہ وہ اسلام کی طرف چلے گئے. اس خطے میں فوجوں نے اور تلوار نے مسلمان نہیں کیا تھا لوگوں کو. ہمارے وہ بزرگان دین, جس طرح لاہور کے داتا صاحب تھے, جس طرح نظام الدین اولیاء تھے دلی میں, جس طرح خواجہ معین الدین چشتی سندھ کے اندر, بابا بلے شاہ, بابا فرید, یہ وہ لوگ تھے جو ایک عظیم انسان تھے, سچے لوگ تھے, انسانیت سے پیار کرنے والے لوگ تھے. تو لوگ ان کو دیکھ کے اسلام کی طرف آئے تھے. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جو لیڈرشپ ہے دنیا میں, آپ چلے جائیں, آپ ان کو کمپیئر کر لیں اور جن کو ہم کافر کہتے ہیں ان کو کمپیئر کر لیں. آپ ہمارے یہ جو دو فیملیز نے اس ملک پہ حکومت کی ہے, ان کے پاس پیسہ دیکھ لیں کتنا ہے, اور برطانیہ کے, پھر میں کہہ رہا ہوں پرائم منسٹرز کے بعد دیکھ لیں کتنا پیسہ ہے. تو جب لیڈرشپ ملک میں جب وہ اخلاقیات کو تباہ کر دیتی ہے, وہ سارے معاشرے کو نیچے لے جاتی ہے. ایک قوم کبھی بھی, میں پھر سے آخری بات کہتا ہوں اس چیز کے اوپر, کہ جنگیں ہارنے سے قومیں نہیں تباہ ہوئی, نہیں تو جرمنی اور جاپان آج مٹ گئے ہوتے, ان کی تو ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی. اور کبھی بھی معاشی بحران آتا تو قوم تباہ نہیں ہوتی. لیکن جب آپ قوم کی اخلاقیات ختم کرتے ہیں, جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتے ہیں, جب کہتے ہیں جی اگر کھاتا تو لگاتا بھی ہے, پرائم منسٹر کو یہ کہتے ہیں, جب وہ وہ زرداری سب پہ بھاری, کوئی فکر نہیں کہ اس کے اوپر فیک اکاؤنٹس کا 100 ارب روپے کے کیسز, اور پتہ نہیں ان کے اوپر باہر مضمون چھپے ہوئے ہیں ان کی کرپشن پہ, دونوں لیڈرز کے اوپر. ہمارے آنے سے پہلے ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں BBC کے اوپر. تو جب ایک لیڈرشپ پہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں, وہ کرتے کیا, وہ ساروں کو ہی کہتے ہیں کہ جی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے تو ہم ہیں ہی ایسے, ہم تو ہیں ہی کرپٹ. اور ایک ملک کا جب وہ کیریکٹر ختم کرتے ہیں, اصل میں سب سے بڑا ایک قوم کو تب نقصان پہنچتا ہے. لہٰذا میری کوشش یہ ہے کہ جو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کو ہم بتائیں ان کا کیریکٹر تھا کیا وجہ تھی کہ جو ان کے ارد گرد تھے سب لیڈر بن گئے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ چاہے آپ مسلمان ہوں یا نہ ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو ان کے ارد گرد تھے سارے عظیم لیڈر بن گئے تھے. اور جو مدینہ کی ریاست جن اصولوں پہ کھڑا کیا گیا تھا, وہ کبھی ہم نے اپنے لوگوں کو بتایا وہ کیا اصول تھے, کیا وجہ تھی کہ وہ ایک دم اٹھ کے دنیا کی امامت کرنا شروع کیا. انہوں نے, وہی لوگ تھے, پہلے حیثیت کوئی نہیں تھی ان کی, وہی دنیا کی امامت کرنا شروع. یہ تاریخ کا حصہ ہے, لیکن یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ. انشاءاللہ اسکولوں کے اندر ہم 8, 8 اور 9 کلاسز کے اندر اب باقاعدہ لوگوں کو بتائیں گے ان کے کیریکٹر کا, ان کی تاریخ کا, یہ کیسے, یہ ایولیوشن کیسے. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, یہ کوئی کسی کو زبردستی دین میں نہیں لا سکتا. لیکن ہم رول ماڈلز کا کیریکٹر تو بیان کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کیریکٹر تھا ان کا, اور پھر وہ کیا پرنسپلز تھے مدینہ کی ریاست میں جو اٹھ کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ جب ہم سمجھ جائیں گے, ہمارے لوگ سمجھ جائیں گے, تو تب ساتھ ساتھ ہم باقی ادارے بھی ٹھیک کریں گے, اپنی معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے. ہم انشاءاللہ ہمارا جو بہت بڑا اثاثہ ہے اوورسیز پاکستانی, ان کو اب صحیح طرح ابھی تک کبھی بھی ان کو ہم نے صحیح طرح اتنے بڑے اثاثے کو پاکستان کے فائدے میں استعمال نہیں کیا, بلکہ اچھا جی یہ ڈیول نیشنل ہے تو اس کو باہر ہی کر دو جی, جس طرح وہ کوئی غدار ہو گیا. تو ہم کبھی بھی ان کو بھی کھینچیں گے, لیکن ساتھ ساتھ ایک نیشن کا کیریکٹر بنے گا. ہمارے جو لیڈر تھے اس ملک کے, قائد اعظم محمد علی جناح, ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ صادق اور امین ہے.
जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है, नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कौन साहब? जी रेहान ताहिर बात कर रहा हूँ जो रहीम खान से। जी 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 अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। सर मैं रेहान ताहिर बात कर रहा हूँ रहीम खान से, जनूबी पंजाब जो आपने बनाना है इंशाल्लाह। सर मैं एक सोशल वर्कर हूँ और कोई भूखा ना सोए मुहिम क्लीन ग्रीन पाकिस्तान पे आपको दुआएं हैं, आपके साथ हैं और कुछ मशवरे होंगे इंशाल्लाह जो आपकी टीम को मैं जरूर पेश करना चाहूंगा बीइंग अ स्टेक होल्डर। सर ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता ना धरने का, ना जलसों का, ना जुलूसों का। एक गरीब की जिंदगी को बीइंग अ सोशल वर्कर हम गौर से देखते हैं, करीब से देखते हैं, ये खिदमत के सफर में हम आपके साथ हैं, लेकिन इसका कोई रूल बनाए, कोई रेगुलेशन बनाए कि ये मुल्क एहतजाज का मुतहम्मिल हो सकता है। इस पर एक पॉलिसी बने कि पीडीएम में ऐलान कर दिया कि जी हम बजट को मंजूर नहीं होने देंगे। एक गरीब आदमी बहुत परेशान है और हम इसमें आपके साथ हैं खिदमत के सफर में, लेकिन इस पर एक पॉलिसी बननी चाहिए जो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान को मजीद रोशन करे। जी मैं देखिए, मैंने आप क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का भी, आप ज़रा एक मलेशिया को महातिर मोहम्मद ने उठा दिया, लेकिन वो देखें कि वो क्या इन्वायरमेंट थी जिसमें वो उठाते गए। उनकी जो 15-20 साल की स्ट्रगल थी, उन्होंने कैसे मलेशिया को एक लो इनकम से मिडिल इनकम मुल्क में ले गए। फिर साउथ कोरिया के आप देख लें कि उनका जनरल पार्क्स था, उसने उठा के कोरिया को किधर से किधर ले गए। इनकी सब, चाइना का आप स्टडी कर लें। देखें मसला हमारा क्या है। हमारा मसला शुरू हुआ एक तो जब मिलिट्री गवर्नमेंट करती है तो वो बदकिस्मती से उनको इदारों को कमज़ोर करके गवर्नमेंट पे आना पड़ता है। अदलिया के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, बाकी इदारों पे कंट्रोल अपने नीचे लाना पड़ता है। तो वो जिस तरह हुकूमत करती हैं, वो फिर अपने आप को जब जस्टिफाई करता है कि नहीं हम डेमोक्रेट्स भी हैं, फिर एक मसनूई डेमोक्रेसी भी आती है, वो बड़ा नुकसान पहुँचाती है। लेकिन जो हमारे ये जो 1988 के बाद जो पॉलिटिकल लीडर्स आए, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बजाय इदारों को मजबूत करने के इन्होंने भी कमज़ोर कर दिए। और फिर क्योंकि इन्होंने पैसा बना लिया, अब इनका सारा मकसद ये है कि जो पैसा बना के बाहर लेके गए हुए हैं, इस पैसे को बचाना कैसे। पहले इन्होंने नुकसान पहुंचाया पैसा बना के, अब ये नुकसान पहुंचा रहे हैं उस पैसे को बचाने के लिए। तो ये सारा ब्लैकमेल, ये इनका मकसद ये नहीं है कि अब इनको तो अगर इनको माइशत की परवाह होती तो आज तो इनको हमें मुबारकें देनी चाहिए थी। क्योंकि ये जो फिगर्स हैं, मैं इसके बाद सिर्फ 1 मिनट हमाद को कहूँगा कि आपको बताएं कि कैसे हम आए हैं। ये समझ रहे हैं कि हमने ये सारा खुद ही, जिस तरह वो इसहाक डार बना देता था कि जी बड़ा अच्छा हो गया और वो फिगर्स को चेंज करता था, हमने ये कहीं जब 0.5 हमारी ग्रोथ रेट थी तो तब क्यों नहीं हमने चेंज की। तब तो कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा कि जी आपने ग्रोथ रेट। तो ये वो बिल्कुल, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि मैं कभी मानता ही नहीं हूँ कि हम झूठ लोगों से बोल के अपनी तारीफ़ करवाएं। मैं अभी हमाद को कहूँगा आपको बताएं, लेकिन उससे पहले मसला अब ये आ गया इनका कि ये अब घबरा गए हैं कि मुल्क अब ऊपर जाने शुरू हो गया है। इन्होंने सबको कहा हुआ था कि आज गया तो कल गया, तो हुकूमत 6 महीने में गई, 5 महीने में गई, दिसंबर में गई। जब हुकूमत नहीं गई और उन्होंने कहा जी ये नाहल है, माइशत तबाह कर दी। अब इनके मुकाबले में जो ये छोड़ के गए थे, और अल्लाह का शुक्र है आज जिधर हम खड़े हैं, मैं सिर्फ एक आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने जो हमें कर्जा दे के गए थे, जिसकी जो बोझ हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, ये बड़ा ज़रूरी है आपको देखना। ये ज़रा एक गौर से देख लेंगे। ये 2016 से पाकिस्तान का कर्जा देखें कि जो बैरूनी मुल्क हमारा कर्जा है, ये जो डॉलर्स हम बाहर से जो असल वज़न पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से IMF के पास जाना पड़ता है, ये शुरू हुआ है 2016 से। ये कर्जा जाना शुरू हुआ है। ये जब हम आए 2018-19 में, ये क्योंकि कर्जा लेना पड़ता था, किससे दे रहे, आज ये यहाँ पहुँच गया। ये ज़रा देखें कि ये आज सबसे कम कर्जा लिया है हमने कितने सालों के बाद, ये ज़रा देख लें। इसका मतलब कि जो बैरूनी, हमने वो गवर्नमेंट आई है जिसने अपने कर्जे वापस किए हैं और हमें अब कर्जे लेने की कम से कम ज़रूरत पड़ रही है। और इसलिए ये ज़रा सारे घबराए हुए हैं कि ये जी ये किसी तरह अब तो गवर्नमेंट, अब फिर से इकट्ठे हो जाओ, किसी तरह गवर्नमेंट को गिरा दो। लेकिन ये बहरहाल कामयाब नहीं होंगे। मैं चाहूँगा कि हमाद आप प्लीज़ सिर्फ, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि ये जो ग्रोथ रेट आई है तकरीबन 4%, ये किसके ऊपर बेस की गई है।
تو حماد پلیز بتائیں. شکریہ وزیر اعظم صاحب. یہ جو ہمارا نیشنل اکاؤنٹس کا سسٹم ہے یہ اقوام متحدہ کا سسٹم ہے. 26 ایجنسیز اس کے اندر اپنا ڈیٹا فیڈ کرتی ہیں حکومت کی, اور اس کے 24 سب سیکٹرز ہیں جن کا تمام کے گروتھ کے جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. میں صرف یہ بنیادی طور پہ بتانا چاہوں گا کہ ماضی کے اندر جو ڈیٹا مینیپولیشن ہوتی تھی اور جن سیکٹر سے ہوتی تھی جن کا ویریفائبل ڈیٹا نہیں ہوتا تھا یا اندازے کی بنیاد پہ ہوتا تھا جیسے لائف سٹاک, ہماری گروتھ ان پر منحصر نہیں ہے. ہماری انڈسٹری کا ڈیٹا اس میں دکھا رہے ہیں کہ 3.5% گرو کر رہی ہے, ایگریکلچر 2.7% کر رہا ہے, اور سروسز جہاں پہ یہ سارے پروڈکٹس جا کے بکتے ہیں وہ 4.4% کر رہا ہے. انڈسٹری کے اندر جو لارج سکیل کی صنعت ہے وہ 9% پہ ہم نے گروتھ شو کیا ہے, حالانکہ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آپ نے کم شو کیا ہے. جب فائنل ڈیٹا آئے گا 3 کوارٹرز کا بھی تو یہ 14% پہ چلا جائے گا, اور یہ کوئی ایسی تعجب والی بات نہیں. سیمنٹ کی سیل جو ہے وہ مارچ میں تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہوئی, فرٹیلائزر کی سیل آپ دیکھ لیں, آٹو موبیلز کی سیل اور موٹر سائیکلز کی سیل جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہو رہی ہے. یوریا سب سے زیادہ بک رہا ہے. ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن میں جو میرے سامنے فگرز ہیں 8.5% گروتھ ہے. زراعت میں آپ بتا چکے ہیں کہ ریکارڈ ہماری گندم کی ہوئی ہے کاشت اور سیل, اور گنے کی بھی سب سے زیادہ ہوئی ہے, مکئی کی سب سے زیادہ ہوئی ہے. تو یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں, اور مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جب آخری کوارٹر کا ڈیٹا آئے گا تو یہ 3.94% سے بڑھ کے شاید 4.3 یا 4.4 پہ چلا جائے. آپ نے ایک اور اس کے ساتھ بات کی کہ کیونکہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ یہ گروتھ جو ہے یہ اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا امپورٹ کھول کے گروتھ بڑھا دیتے تھے. ہمارا 17 سال کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ بھی سرپلس کے اندر شو ہو رہا ہے تقریباً $800 ملین. اور ابھی آپ نے جو سب سے زیادہ جو زبردست چیز دکھائی وہ یہ کہ جو بیرونی قرضے بڑھنے کی رفتار ہے, جب ہم آئے تھے تو $11 ارب سالانہ اس کے اندر انکریز آ رہا تھا, اور اب آپ نے گراف میں دکھایا کہ اس سال وہ صرف $3.5 ارب کے قریب ہوئے گا, جو کیونکہ ہمارے خسارے کم ہو رہے ہیں تو ہمیں بیرونی قرضہ بھی اس کو فائنینس کرنے کے لیے کم لینا پڑ رہا ہے. تو یہ صرف ہماری یہ نہیں کہ ہماری گروتھ بڑھ رہی ہے, اس کی جو کوالٹی ہے یعنی کہ یہ وہ گروتھ ہے جو خساروں کے سر پہ نہیں ہے, جو قرضوں کے سر پہ نہیں ہے, اور جو امپورٹس کے سر پہ نہیں ہو رہی. تو یہ سب سے زیادہ ریمارکیبل چیز ہے. میں ایک اور آپ سب کو ایک اور چیز دکھا دوں. یہ کرنٹ اکاؤنٹ, یہ ذرا فگر دیکھ لیں گے. یہ شروع ہوا 2011 کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ یعنی سرپلس پہ تھا, یعنی ہمارا خسارہ نہیں تھا. یہ 2011 ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ بڑھتا گیا, اور جب ہمیں گورنمنٹ ملی ہے 2018 میں, یہ دیکھیں یہ سب سے بڑا 18.2% ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, خسارہ تھا. اب یہ دیکھیں کہ یہ 2011 کے بعد یہ پہلی دفعہ یہ سرپلس میں گیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ. تو اس کا مطلب کہ جو حماد نے سب سے بڑی بات کی کہ دیکھیں گروتھ تو تب بھی ہوتی ہے, آپ جیل بنانے شروع ہو جائیں سارے ملک میں تو گروتھ اوپر چلی جائے گی. کوالٹی آف گروتھ ہوتی ہے. آپ امپورٹ کرتے رہیں چیزیں, $60 ارب کی امپورٹ کر کے گروتھ اوپر کر دیں, وہ تو ملک کرائسس میں چلا جائے گا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں چلا جائے گا, روپیہ گرنا شروع ہو جائے گا. لہٰذا یہ جو گروتھ ہے, یہ گروتھ یہی نہیں کہ یہ انشاءاللہ 4% سے اوپر جائے گی, 4.5% ہمارا اندازہ جائے گی, لیکن یہ وہ گروتھ ہے جو ملک کو فائدہ پہنچائے گی. یعنی یہ آگے جا کے کرائسس پہ نہیں لے جائے گا. یہ وہ گروتھ ہے, اس کی کوالٹی ایسی ہے کہ انشاءاللہ ملک آپ دیکھیں گے کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہا ہے اور آپ اس کو آگے بڑھتے جائیں گے. جی حماد. میں یہاں پہ ایک اور سے بات پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ 2.5 سال پہلے آئے تھے تو آپ نے ایک تاریخی فیصلہ کیا تھا. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جہاں پہ یہ اکاؤنٹس کمپائل ہوتے ہیں, آپ کے حکم کے مطابق ان کو وزارت خزانہ سے نکال کے ان کو دوسری وزارت پلاننگ میں ڈال دیا گیا تھا تاکہ وزارت خزانہ کسی طریقے سے اس پہ اثر انداز نہ ہو سکے. جس طرح آپ نے کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز کی ابتدا کی تھی, اسی طرح آپ نے پاکستان میں بنیاد رکھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹسٹکس کی. جی اس وقت ہم ایک وقفے پہ جائیں گے اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے, ساتھ رہیں. کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں کون؟ جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सादिया सहार बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी जी जी, मैं पीएम साहिब से बात करना चाहती हूँ। जी सुन रहा हूँ। जी जी, प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरा बच्चा 5 साल का है जिसे थैलीसीमिया है। मैं इसके इलाज के लिए 7 प्रोग्राम पर भी अप्लाई कर चुकी हूँ, मगर उसका रिप्लाई में जाने कब आएगा। मेरे बच्चे को इलाज के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मैं अपना गोल्ड सेल कर चुकी हूँ, 2 दफ़ा कराची जा चुकी हूँ, मगर इतना एक्सपेंसिव इलाज मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए मेरी हेल्प करें। जी, ये थैलेसीमिया का बिल्कुल आप ठीक कहती हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जो माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए तो है ही, लेकिन माँ बाप के लिए बहुत बड़ा अजाब है और मुझे इसका पूरा एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह मैं आपका नोट कर लेंगे, आपको जो भी हम कर सके करेंगे जी आपके लिए। जी प्राइम मिनिस्टर साहब, इससे मिलता जुलता एक और सवाल आया। इन्होंने भी बताया कि हालात ऐसे नहीं है कि वो अफोर्ड कर से। ये सवाल सोशल मीडिया पर एक नहीं कई दफ़ा आया है कि ये बताएं कि महंगाई जो है इस पर कैसे काबू पाएंगे। महंगाई जो है उससे हमारे बहुत बुरे हालात हैं और हमें आप में उम्मीद तो नज़र आती है, लेकिन महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही। मैं अपनी कौम के सामने पहले भी इसके बार बार जवाब दे चुका हूँ। देखिए, ये मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ जो रात को अगर मुझे नींद नहीं आती तो इसी चीज़ पे आती है, महंगाई के ऊपर। और महंगाई ख़ास तौर पे उन चीज़ों पे जो कि आम आदमी इस्तेमाल करता है, घी है, आटा है, चीनी है, दालें हैं, यानी ये एक आम आदमी की जो इस्तेमाल की चीज़ें जब ये महंगी होती हैं तो ये इसका बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है उन लोगों के ऊपर जो कि तनख्वाहदार हैं, जो कि मज़दूर हैं। और ये एक कौम जो अपने इन लोगों का ध्यान ना रख सके वो सिविलाइज कौम नहीं होती। मैं कभी भी एक कौम को, अगर आपने जायज़ा लेना हो ना कि कौम कितनी सिविलाइज है, महज़ब माशरा क्या है, तो जितनी उसमें ज़्यादा इंसानियत होती है। कभी भी आप एक कौम के अमीर लोग कैसे रहते हैं उस पे कौम के ऊपर ना फैसला करें कि वो कौम किधर खड़ी है, उसके गरीब लोग कैसे रहते हैं। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा राय है, क्योंकि ये महंगाई एक ऐसी चीज़ है और ख़ास तौर पे ये जो खाने पीने की चीज़ों पे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये जो हम, इसका तरीका ही सबसे बड़ा ये है कि हम अपना जो एग्रीकल्चर है, ज़रूरी इस्लाहत सही करें, किसानों की मदद करें ताकि पैदावार बढ़ जाए। जितनी पैदावार बढ़ती जाएगी उतनी महंगाई आपकी कम, खाने पीने की चीज़ों की कम होती जाएगी। और उसके लिए जो हम अब किसान कार्ड लेके आ रहे हैं, ये बड़ी ख़ास चीज़ है। हमारा जो तकरीबन 65% किसान है वो 5 एकड़ की ज़मीन से कम उसके पास ज़मीन है। तो चाइना ने भी जब गुर्बत कम की थी उन्होंने इन लोगों की मदद की थी। अब इनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि ये अपनी ज़मीन पे पैसा खर्च कर सकें, पैदावार बढ़ा सकें। तो इसके लिए हम कई कदम उठा रहे हैं। एक वर्कर्स ट्रेन कर रहे हैं, उस सेक्टर में ट्रेंड वर्कर्स प्राइवेट सेक्टर से लेके जो जाएंगे और किसानों को नई टेक्निक्स का बताएंगे, ये छोटे किसानों को। फिर उनके लिए किसान कार्ड आया है जो कि उनकी मदद, उनको सब्सिडाइज, उनको कम खर्चों पे खादें देगा, उनको क्रेडिट देगा। जो अभी वो आरती के पास जाना पड़ता है, बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है, उनके लिए कीड़े मारने वाली दवाइयाँ, यानी उनकी मदद करेंगे कि वो पैदावार अपनी बढ़ाएं। तो इससे होगा जैसी जैसी पैदावार बढ़ती जाएगी चीज़ों की कीमतें वैसी नीचे आ जाएंगी। अगर हम गंदम की पैदावार 10% भी बढ़ा दें तो पाकिस्तान में इतनी गंदम हो जाएगी कि वैसे ही आटे की कीमत स्टेबल हो जाएगी जाके। तो मैं लेकिन आपको इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि हमारे पास कमी हो गई पिछले साल गंदम की, 40 लाख टन गंदम हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी। बाहर गंदम ज़्यादा महंगी थी और मैं जब गंदम महंगी होती है बाहर से तो ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान की गंदम महंगी ना हो, यानी हमारा आटा महंगा ना हो। दूसरी चीज़, ये जो हम चीज़ कर रहे हैं आपके किसानों से सीधा डायरेक्ट उठा के रिटेल, यानी जो शहरों में उनकी पैदावार आए, इससे बहुत ज़्यादा कीमतें नीचे आ जाएंगी। ये भी एक तरीका है। इसमें कोल्ड एक स्टोरेज अलहदा हो ताकि वो अपनी चीज़ें स्टोर कर सकें, ट्रांसपोर्टेशन है, फिर वो डायरेक्ट यानी जो बीच में पैसा बनता है वो ना बने, वो किसान का भी फ़ायदा हो और सस्ती चीज़ें मिले शहर में। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक साल में दुनिया में क्या हुआ है। अब हम जो चीज़ इंपोर्ट करते हैं वो तो बाहर से आती है, और उधर क्या हुआ है।
जून 20 से लेके मई, इस साल की मई तक, यानी पिछले जून से लेके इस मई तक तकरीबन 1 साल में तेल की कीमत 100% बढ़ गई। यानी कि एक वक्त पे तेल था तकरीबन 34 रुपए का और अब पहुंच गया है तकरीबन 67 रुपए का। तो पाकिस्तान में तेल उस दौर पे कितना बढ़ा, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की कि लोगों के ऊपर ना इसका असर जाए। अगर हम तेल भी 100% पेट्रोल और डीजल बढ़ा देते तो सारी ट्रांसपोर्ट महंगी, हर चीज़ महंगी हो जानी थी। हमने सिर्फ 11.18% तेल बढ़ाया है, जबकि दुनिया में वो 100% बढ़ा है 1 साल में। फिर पाम ऑयल, ये जो घी महंगा हो गया, घी दुनिया के अंदर क्योंकि हम बाहर से सारा हमारा पाम ऑयल पता नहीं 4.5 अरब या 5.5 अरब की हमें इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल की, तो दुनिया में पाम ऑयल बढ़ा है 70% पाम ऑयल बढ़ा है दुनिया में। पाकिस्तान में हमने सिर्फ 27% बढ़ाया है। फिर यूरिया और डीएपी, ये जो किसान इस्तेमाल करते हैं, वो 74% दुनिया में बढ़ा है इसी वक्त में। हमने सिर्फ 16% बढ़ाया है। कोशिश पूरी की है कि जो बाहर से चीज़ें आएँ वो पूरा उसका बोझ अवाम पे ना पड़े, इसका सिर्फ बोझ गवर्नमेंट ने उठाया है। तो इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम आगे जाके और आपके लिए अपनी कौम को बचाने के लिए कि बाहर से महंगाई ना हो, हम कोशिश करेंगे आगे से डीएपी भी पाकिस्तान में ही बने, क्योंकि यहाँ फॉस्फरस, हमारे पास फॉस्फेट है, हम इसके यहाँ भी बना सकते हैं, अब तक इम्पोर्ट करते रहे हैं। हम पाम ऑयल को भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोस्टल बेल्ट के ऊपर हम पाम ऑयल का करें, इसकी रिप्लेसमेंट करें ताकि बाहर प्रेशर ना पड़े। जैतून सारे इस वक्त पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के शुमाल में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जैतून का इनकलाब आ जाए। यानी जितनी जैतून की प्लांटेशन हुई है, करोड़ों दरख्त लगाया हमने, और कोशिश ये है कि वो भी हमारा जो कुकिंग ऑयल है उसमें हमारी मदद करे और भी उसके मजा एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कीमतें ऊपर के बजाय ऊपर जाने के नीचे आएँ। जी, आपकी कॉल का सिलसिला जारी है। एक चीज़ आपसे दरख्वास्त ये है, क्योंकि बहुत से लोग कॉल करना चाहते हैं लेकिन उनकी कॉल नहीं मिलती, वक्त कम होता है। आज हमने ये किया है कि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी आधा घंटा आप कॉल कर सकते हैं। हमारी यहाँ पे पीएम ऑफिस की जो टीम है वो मौजूद होगी और आपकी जो भी शिकायत होंगे, ये सब आपकी जी कंसर्न्स होंगे, उनको वो नोट कर लेंगे और फिर आपको कॉल बैक करेंगे। अगले कॉलर हमारे साथ कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, मैं वहीद अहमद बात कर रहा हूँ, लाहौर में अभी मौजूद हूँ। और मेरा ताल्लुक और पाकिस्तान फूड एक्सपोर्टर एसोसिएशन से है और सब्जी और फल हम एक्सपोर्ट करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने 2019-20 में 12.5% इंक्रीज की है और इंशाअल्लाह ताला आपने क्यू की एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड कायम किया है। बात ये कि ये बातें तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सब कुछ। अभी मैं बात भी सुन रहा था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की कि जब तक हम हील नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी महंगाई कम नहीं होगी। अगर हील बढ़ेगी तो हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और हमारी लोकल जो प्राइस है वो भी कम होगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमने जो हॉर्टिकल्चर विजन 10 साल का प्लान बनाया है, जिसमें हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आज $730 मिलियन की है, उसको किस तरीके से 2 साल में 1 अरब, 5 साल में 2.5 अरब और 10 साल में किस तरह 6 अरब, और लोगों को जॉब जनरेशन भी इधर होगी। जितना एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटी है जॉब जनरेशन में, दूसरे सेक्टर में नहीं है। तो अभी हमें तो लग रहा है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, मगर हमारी फ्रूट एंड वेजिटेबल की बास्केट बहुत छोटी है। हमें प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा और उससे क्या होगा, हमारी हील जब बढ़ेगी। मैं आपको मिसाल मैंगो, अगर पाकिस्तान में 1 एकड़ में हम 3.5 टन निकाल रहे हैं, दुनिया 15 से 20 टन निकाल रही है। सेब जो है 1 एकड़ में जो हम अपना एक टन निकाल रहे हैं, दुनिया उसमें 10 टन निकाल रही है। बहुत पीछे दुनिया से। मेरा ये कहना है कि हम अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फोकस करें और न्यू वैरायटीज पे काम करें। हम ये समझते हैं कि हम अपनी 22 करोड़ आवाम को भी खिला सकते हैं और दुनिया को भी खिला सकते हैं। और हमने अपने कॉर्बेट में 2019-20 में जो हमें प्रॉब्लम थे एक्सपोर्ट के, इतने बड़े इशू थे, एयरलाइन के इशू थे, बॉर्डर के इशू थे, मगर हमारी
मिनिस्ट्री ने मदद करके मसले हल किए और हमने अपने एक्सपोर्ट 12.5% इंक्रीज किए, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट पाकिस्तान। जी आपकी जो ये बात आपने कही कि रिसर्च करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान में और कौन से हम वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। अब देखें ना, जैतून है, अब ये हमें क्यों नहीं समझती कि हमारे मुल्क में जितनी जैतून की पोटेंशियल है हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और वो बेहतरीन ऑयल है। जैतून का जो तेल है वो महंगा सबसे ज़्यादा है वो। तो अब एकदम फैसला पख्तूनख्वा में हुआ और अब ये सारी जगह जैतून लगना शुरू हो गया, और इंशाल्लाह आप देखेंगे 2-3 साल के अंदर हम उस पोजीशन में आ जाएंगे कि जैतून एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसी तरह एक जो सब्जियों में जो सबसे, जिसको किंग ऑफ वेजिटेबल्स कहते हैं, वो है एवोकाडो। अब पाकिस्तान में बेहतरीन जगह है एवोकाडो लगाने की। मैंने अपने घर में लगाए हैं, तो मैं तो हैरान हो गया कि जिस तरह के वो एवोकाडो हो गए। अब हम ये सारी जगह लगा सकते हैं। वो सबसे महंगा फल है, वैल्यू एडेड है, हम ये बेच सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में 12 मौसम है, 12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं हमारे, हम कोई चीज़ भी उगा सकते हैं। यानी दुनिया में जो चीज़ें, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं कोई चीज़ इंपोर्ट करने की। मसला ये है हमने कभी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। अब हम पूरी तरह इन चीज़ों के, मसलन शुगर बीट है, ये एक शुगर केन को कई जगह पर रिप्लेस कर सकती है, पानी भी कम लेती है, कम टाइम में तैयार हो जाती है। और हम जब गन्ना है वो ज़्यादा महंगा है, उसके पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ड्यूरेशन लंबा है, कभी किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। इंशाअल्लाह हमारा पूरा काम हो रहा है कि अगर हमने अपने लोगों को, हमारी बढ़ती हुई आबादी है, इनको खिलाना है, तो नई नई चीज़ें लानी पड़ेंगी, नई सोच आनी पड़ेगी। और फिर इसमें रिसर्च, जो आपने असल बात की कि हमारा अच्छा भला एक वक्त पे फैसलाबाद की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी वो बड़ी मानी जाती थी, उसमें बड़ा ज़बरदस्त काम था। आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च भी ख़त्म हो गई, सीड डेवलपमेंट पे, बीजों के ऊपर भी काम नहीं किया। हिंदुस्तान में वो साथ वाला पंजाब है, वहाँ वो ज़्यादा पैदावार है, उनकी हमारी कम है। हम हिंदुस्तान वाली पैदावार ले आए तो हम गंदम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और भी चीज़ें। सो एनीवे, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। जी प्राइम मिनिस्टर साहब, अब हम आगे बढ़ेंगे। एक सवाल है सोशल मीडिया पे एहतसाब के हवाले से, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर हैं, आज के इस प्रोग्राम के आखिरी कॉलर, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आप अपने रिकॉर्ड करवा सकते हैं मैसेजेस जो भी हों इधर ऑफिस में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं आयशा बात कर रही हूँ, मैं कोयटा से बिलोंग करती हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से बात करनी। जी आयशा बोलें। जी खान साहब, पहली बात तो ये कि आपकी आवाम आपसे बहुत प्यार करती है, उनके इवन बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जो इकदाम कर रहे हैं हमें आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन मसला इतना बड़ा है कि कहीं सुनवाई नहीं होती है। मैं बेवा हूँ, मेरी वालदा भी बेवा है और कोई मेरा बहन भाई नहीं है। 3 साल का मेरा बेटा है। 65 साल की टीचिंग की कमाई से मेरी वालदा ने सिंगल स्टोरी घर बनाया DHA रैबर में, लाहौर में, और उसको 2019 में किराए पे हमने दिया। वो उन्होंने कब्जा कर लिया, SSP का भाई था। शेख उमर साहब ने मेरा 2020 में दिसंबर में मेरा कब्जा छुड़वाया। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, इज्जत दे, लेकिन वो बंदा नतीजे में मुझे 5 लाख का मकरूज करके चला गया। शेख उमर साहब ने हिदायत की थी कि इनका मसला हल करवाएं, लेकिन उनकी ट्रांसफर हो गई। जो नए CCPO साहब थे उन्होंने भी हिदायत की। अब वो सिर्फ अब तक जो है हिदायत ही चल रही है। SSP के भाई होने के नाते कोई मसला हल नहीं हुआ, और नतीजा ये निकला कि मेरी वालदा ने इतनी टेंशन ली कि वो कैंसर पेशेंट डायग्नोज हो गई हैं। मेरे पास कफन के भी पैसे नहीं, और मैंने बैंक से लोन लेकर अपनी वालदा का इलाज करवा रही हूँ। आप मुझे बताएं, बच्चे को पालूं, पैसे लोगों के दूं मैं लोन के पैसे दूं? कम से कम मेरे पैसे तो मुझे दिलवाए, मैं क्या करूं? और कम से कम सोसाइटी इतनी बड़ी है, उसको इस चीज का पाबंद बनाएं कि जिस तरह अस्करी सोसाइटी वो रेंट के मामलात को देखती है, तो ये भी रेंट के मामलात देखे। और कम से कम आप चीफ जस्टिस को हमारी अपील पहुंचाएं कि हमें किस बात की सजा दी जाती है, क्यों स्टे दिया जाता है ऐसे लोगों को, किस बात का स्टे दिया जाता है। मैं आप यकीन करें, कोविड में कोयटा से लाहौर पूरा 1 साल में हॉस्टल में ख्वार होती रही। पूरा 1 साल एक कमरे में हॉस्टल में अपनी वालदा और बच्चे के साथ में रही हूँ कि मेरा घर किसी तरह छूट जाए, लेकिन कुछ नहीं होता था। आपके नुमाइंदों के पास भी मैं गई, जलील होती थी मैं। जी देखिए, ये मैंने अपने
पिछले 30 साल में कितनी दफ़ा इस तरह की कहानियाँ सुनी हैं। और ये आप बात ठीक कह रही हैं कि हमारा जो सिस्टम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ गया। और वो जो इंसाफ होता है ना जी, मैं आपको पहले समझा दूँ इंसाफ होता क्या है। इंसाफ तो कमज़ोर को चाहिए होता है, ताकतवर तो अपने आप को कानून से ऊपर चाहता है कि कानून उसके लिए हो ना। ये जो सारा माफियाज़ हैं पाकिस्तान में, जो इस वक्त सब इकट्ठे हुए हैं कि किसी तरह ये गवर्नमेंट चली जाए, इनकी क्या मसला क्या हमारी गवर्नमेंट से? इनका मसला ये है कि ये कानून के ऊपर रहना चाहते हैं कि अगर ये कानून के ऊपर रहते हैं तो ये मुल्क आगे इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि कोई भी दुनिया में जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जितने भी मुल्क आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि जिसका भी वास्ता पड़ा है बाहर एडवांस्ड सिविलाइज्ड तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखने का, तो उनमें एक चीज़ होती है कानून की हुक्मरानी, कोई कानून के ऊपर नहीं। वहाँ माफियाज नहीं काम कर सकते, वहाँ कब्ज़ा ग्रुप नहीं चल सकता, वहाँ आपको सिफारिशें नहीं चाहिए होती, आपको प्राइम मिनिस्टर को टेलीफोन करके नहीं बताना पड़ता कि जी मेरे घर के ऊपर कब्ज़ा हुआ है और किसी ताकतवर ने, और हम हैं भी, और अगर कोई आदमी भी नहीं है घर में मदद करने वाला तो उनका क्या बनता है। ये सारी जो जंग है, जो इसके लिए मैं पॉलिटिक्स में आया था, इंसाफ की तहरीक, इस मुल्क में कमज़ोर की हिफाजत करने के लिए, कमज़ोर को और ताकतवर को कानून के नीचे लाने के लिए ये स्ट्रगल है। ये सारी जो पीडीएम है ये चाहती है हम कानून के ऊपर हो, हम जो मर्जी करें, केसेस पुराने बने हुए हैं लेकिन हम इनको माफ़ कर दें, नहीं तो गवर्नमेंट करा देंगे। ये भी वो शुगर माफिया है, उन्होंने कहा जी FIO कौन होती है हमारे ऊपर करने के लिए। वो उन्होंने जब शुगर एसोसिएशन ने FIO को ख़त लिख दिया कि तुम अगर करोगे हम चीनी की कीमतों पर बढ़ा देंगे अगर हमारे ऊपर कार्रवाई करोगे। ये हर जगह लोग बैठे हुए हैं, ये जद्दोजहद है। देखिए इंसाफ की तहरीक होती है, इंसाफ के लिए कौम को आज़ादी की जंग लड़नी पड़ती है इन माफिया से, और ये एक जहाद का नाम है। ये अल्लाह का हुक्म है कि मेरी ज़मीन पे इंसाफ कायम करो। मेरा आपसे ये वादा है कि मेरी पूरी कोशिश है, जब तक मैं इक़्तिदार में हूँ, जब तक मैं नहीं भी हूँ, मैं इसके लिए लड़ूंगा। हमने पूरे अपने जो सारा इंसाफ का निज़ाम है, अदलिया के साथ बैठ के रिफॉर्म्स के लिए भी हम तैयार हैं, अपने जो इदारे हैं उनको भी ठीक कर रहे हैं। ये जो अब तक हमारे आने से पहले नैब काम कर रही थी, तो नैब ने कितने लोगों को पकड़ा और हमारे सिर्फ 2.5 सालों में नैब ने कितना पैसा रिकवर किया। मैं सिर्फ इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि इदारों को जब आप मजबूत करते हैं, जब आप उनको रोकते नहीं हैं, तो वो इदारे कितने बेहतर काम कर सकते हैं। जब अदलिया के अंदर आप इंटरफेयर नहीं करते, डंडे से चीफ जस्टिस को निकालते नहीं, तो अदलिया भी फिर तकड़ी हो जाती है। उसी तरह सारे जो इदारे हैं, जब आप उनको अपना काम करने देते हैं तो वो नज़र आ जाता है। क्या मैं सिर्फ इसलिए आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि नैब ने 18 सालों के अंदर 2017 तक 18 सालों तक सिर्फ 290 अरब रुपया उन्होंने वसूल किया था, जो चोरी का पैसा है। हमारे 2 सालों के अंदर नैब ने 484 अरब रुपया रिकवर किया। एंटी करप्शन पंजाब ने 10 सालों में, जो पिछले 10 साल थे नून लीग के, उसमें सिर्फ 2.6 अरब रुपया रिकवर किया था। हमारे 2.5 सालों के अंदर जो ज़मीन ही सिर्फ उन्होंने रिकवर किया वो 218 अरब रुपया। मैं सिर्फ आखिर में आपको ये कह रहा हूँ कि ये है जंग चल रही, ताकतवर को कानून के नीचे लाने के लिए। आपकी तो इंशाल्लाह हमने नोट कर लिया, हम पूरी आपकी करेंगे, लेकिन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपको कंप्लेन ना करनी पड़े, सबको कानून से डरना पड़े। और ये एक जहाद का नाम है, ये हम लड़ रहे हैं इंशाअल्लाह। जिस तरह जा रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये ताकतवर लोगों से पैसे वसूल किए हैं, ये कभी पाकिस्तान में पहले नहीं हुआ। इतने ताकतवर लोग जब जेल में जाके फिर धमकियाँ देते कि इमरान खान तुम्हें भी हम देख लेंगे, ये पहले कभी इन्होंने जेलों के चक्कर नहीं लगाए। ये इस दौर में हो रहा है और पहली दफ़ा आप देख रहे हैं। और असल में ये चेंज ये है कि ताकतवर के ऊपर हम अड़े हुए हैं कि इनको हमने कानून के नीचे लेके आना है। किसी से ज़्यादती नहीं करनी, किसी के ऊपर गलत केसेस नहीं बनाने, लेकिन जो इन्होंने इस मुल्क से फ्रॉड किए हैं, चोरियाँ किए हैं, डाके मारे हैं, जुर्म किया है, इनको इस जुर्म की सज़ाएँ दिलवानी। ये हम कामयाब होते जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे हम कामयाब होंगे ये खुद ही मुल्क बदलता जाएगा।
یہ جو چھوٹے چھوٹے نیچے قبضہ گروپ بیٹھے یہ خود ہی ڈر جائیں گے سارے جب انہیں پتہ چلے گا کہ اب کسی کوئی سفارش نہیں چلے گی. یہ قبضہ گروپ اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کو پولیس کی پروٹیکشن مل جاتی ہے, طاقتور کوئی ایم این اے پروٹیکٹ کر لیتا ہے, اس لیے کام کرتے ہیں. لیکن جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اس ملک میں کسی قسم کی سفارش نہیں چلے گی, انصاف ملے گا, یہ خود ہی ختم ہو جائے گا سارا جو قبضہ گروپ ہے. جی, جن لوگوں کی کال نہیں مل سکی, آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.